ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول برف کے آنسو جس کی رائٹر ہے نازیہ کول نازی، اس کی یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے، تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو۔ اس کے سیل پر کب سے بیل بج رہی تھی۔ وہ بات لے کر واش روم سے نکلا تو اس کا سیل بج کر بند ہو چکا تھا۔ سندان نے جھک کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے سیل اٹھایا۔ کوئی اجنبی نمبر تھا۔ اس نے سیل دوبارہ سائڈ پر پھینک دیا۔ زرنگار سادہ کپڑوں میں ملبوس سامنے ہی صوفے پر بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی۔ وہ سرسری سے ایک نظر اس پر ڈالتا ابھی کمرے سے باہر نکلنا ہی چاہتا تھا کہ سیل پھر سے بج اٹھا۔ ہیلو۔ تیسری بیل پر اس نے کال پک کر لی تھی۔ دوسری طرف تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی، پھر آئزہ کی آواز سنائی دی۔ شادی کی بہت بہت مبارک ہو سندان حسن۔ اس کا لہجہ بیٹھا ہوا تھا۔ سندان کا دل پوری شدت سے دھڑک اٹھا۔ آئزہ، جیسے تڑپ کر اس نے پکارا تھا۔ سامنے صوفے پر بیٹھی زرنگار لغاری کا چونک جانا لازمی تھا۔ کیسی ہو تم؟ یقین کرو میں اس شادی میں 1% بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ یہ سب امی اور ابو کا پلان تھا۔ میں صرف تمہیں… وہ اپنی صفائی میں ابھی کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا مگر اس سے پہلے ہی دوسری طرف سے کال ڈراپ کر دی گئی۔ سندان کو لگا جیسے کسی نے اس کے منہ سے آکسیجن کھینچ لی ہو۔ ہلکا ہلکا بخار تو اسے پہلے ہی تھا۔ شام میں ولیمے کی تقریب تک وہ تیز بخار میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اگلے تقریباً 1.5 ہفتے تک وہ ٹائیفائڈ کا شکار رہا۔ 1.5 ہفتے کے بعد اس کی طبیعت قدرے بہتر ہوئی تو عظیم صاحب نے اس کا ہنی مون سیٹ کر دیا۔ وہ سندان اور زرنگار کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے قریب رہنے کا موقع دینا چاہتے تھے مگر تاحال دونوں ندی کے 2 کناروں کی مانند تھے۔ عظیم صاحب اور نفیسہ بیگم کی خواہش تھی کہ وہ دونوں اپنا ہنی مون پیرس، استنبول یا آسٹریلیا میں منائیں تاکہ آئزہ نامی لڑکی کے نکاح کا جو جھوٹ ان دونوں نے سندان سے بولا تھا اس کا پول نہ کھلے۔ مگر زرنگار نے ہنی مون کے لیے ملک سے باہر جانے سے صاف انکار کرتے ہوئے شمالی علاقہ جات کے حق میں اپنا ووٹ دے دیا، لہٰذا ان کی شمالی علاقہ جات کے لیے سیٹ کنفرم ہو گئی۔ اس روز سنڈے تھا جب وہ مری پہنچے تھے۔ سندان یہی پڑاؤ ڈال کر آگے سفر کا ارادہ رکھتا تھا۔ جس وقت وہ گھر سے مری کے لیے نکلے تھے ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ مری پہنچنے تک یہ ہلکی ہلکی بارش موسلا دھار بارش کا روپ اختیار کر گئی۔ مری میں سندان کا اپنا فلیٹ تھا، لہٰذا کسی ہوٹل وغیرہ میں قیام کی بجائے اس وقت موسم کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے وہ سیدھا اسی فلیٹ پر چلا آیا تھا۔ زرنگار نے تمام راستوں سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ ایک خاموش مجسمے کی مانند تھی۔ شادی سے لے کر اب تک سندان نے نہ اسے کسی کے ساتھ بلا ضرورت بولتے سنا تھا، نہ اس کے سوا اس نے اپنے کسی سسرالی کو اپنے گھر میں دیکھا تھا۔ یہ ساری باتیں اب ڈرائیونگ کے دوران اس کے دماغ میں آ رہی تھی، ورنہ پچھلے 15 دنوں میں تو بخار نے اسے اس قابل چھوڑا ہی نہیں تھا کہ وہ کسی چیز پر غور کرتا۔ اگلے تقریباً 20 منٹ تک گاڑی سے نکل کر فلیٹ تک آتے اور پھر فلیٹ کا لاک کھولتے۔ وہ دونوں بری طرح سے بارش میں بھیگ چکے تھے۔ زرنگار جو پہلے ہی قیامت خیز سراپا کی مالک تھی اس وقت اور بھی پیاری لگ رہی تھی۔ اگلے 15 منٹ میں وہ کپڑے تبدیل کر چکی تھی مگر پھر بھی سندان کے اعصاب پرسکون نہیں ہو سکے تھے۔ جیسی طبیعت کا وہ مالک تھا اس کا حسن اسے بہت بری طرح سے ڈسٹرب کر رہا تھا۔ رات کے تقریباً 10:30 بجے کا ٹائم تھا جب وہ کھانا کھا کر چائے پینے کے بعد بستر پر آیا تھا۔ زرنگار اس سے پہلے ہی لیٹ چکی تھی، تبھی اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کر لیا۔ شادی کی پہلی رات کے بعد وہ دوسری مرتبہ اس کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ زرنگار کا سر اس کے بازو پر آ ٹکا مگر اس نے نظریں اٹھا کر سندان کی طرف نہیں دیکھا تھا جو اسے بازوؤں کے حلقے میں لیے بہت دھیمے لہجے میں اس سے کہہ رہا تھا، آپ اتنی خاموش کیوں رہتی ہیں زرنگار؟ کیا یہ شادی آپ کی مرضی سے نہیں ہوئی؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ پھر کیا میں پسند نہیں آیا؟ میں نے تو ایسا نہیں کہا۔ ہاں، آپ نے نہیں کہا مگر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ اس شادی سے خوش نہیں ہیں۔ آپ کی اپنی سوچ ہے، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ وہ ہنوز بے نیازی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ سندان نے گہری سانس بھر کر اس موضوع کو چھوڑ دیا۔ اوکے، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے ہنی مون کے لیے یہاں آنے کو کیوں ترجیح دی؟ جی ہاں، مجھے کچھ دکھانا تھا آپ کو۔ کیا؟ وہ چونکا تھا۔ زرنگار اٹھ بیٹھی۔ یہاں اس شہر میں کچھ ایسا ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں۔ اچھا، کیا دکھانا چاہتی ہو؟ اب وہ حیران ہو رہا تھا۔ وہ بیڈ سے اتر گئی۔ باہر بارش اب تھم گئی تھی مگر سرد ہواؤں کا سلسلہ اب بھی جاری تھا۔ چلیں؟ کہاں؟ زرنگار کی حرکات اسے حیران کر رہی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ چلیں گے تو پتہ چلے گا۔ وہ عزت سنجیدہ تھی۔ سندان کے اندر تجسس کی لہر دوڑ گئی۔ اوکے چلو۔ اگلے ہی پل وہ بھی بیڈ سے اتر آیا تھا۔ زرنگار گرم شال لپیٹ کر باہر روڈ پر نکل آئی۔ سندان ازحد حیران سا اس کے ساتھ چل پڑا۔ تقریباً 20 منٹ پیدل چلنے کے بعد وہ ایک مکان کے سامنے رک گئی تھی۔ اس جگہ کو پہچانتے ہیں آپ؟
अजीब सर से लहजे में उसने पूछा था। संदान का खून जैसे उसकी रगों में मुंजमद हो गया, मगर ज़रनिगार ने उसके चेहरे पर दूसरी नज़र डाले बगैर आगे बढ़कर दरवाजे पर पड़ा लॉक खोल दिया। बिना किसी खौफ और हिचकिचाहट के वो उस तारीख मकान में दाखिल हो गई थी। संदान को लगा जैसे उसकी टांगों से जान निकल गई हो। बेहद सर्द हवाओं के बावजूद उसकी पेशानी पर पसीने के छोटे छोटे कतरे उभर आए थे। ज़रनिगार अब अंदर किसी हॉल नुमा कमरे की लाइट ऑन कर रही थी। वो वहीं खड़ा रहा, तभी वो पलटी थी और उसका हाथ थामकर उसे अंदर ले आए। ये कमरा तो याद होगा आपको, मैं 2 साल यहाँ रही हूँ और इन 2 सालों में एक रात भी नींद मेरे पास नहीं आई। यहाँ इस बिस्तर से वो सामने बालकनी और पिछली राहदारी से शाम होते ही अजीब सी चीखों और घुटी घुटी सिसकियों की आवाज़ आती है। वो बोल रही थी और उसका लहजा एकदम से भरा गया। कुछ याद आया आपको? क्या हुआ था यहाँ? अब वो पढ़कर सर निगाहों से उसे देखते हुए पूछ रही थी। संदान का जिस्म हौले से कपकपा उठा, उसके लबों पर जैसे चुपके कुफर लग गए थे। क्या कसूर था उसका? सिर्फ यही कि उसने आपसे प्यार किया था, एतबार किया था, मगर आपने क्या किया? उसके एतबार के साथ साथ उसकी इज्जत, मोहब्बत और शराफत की भी धज्जियाँ उड़ा दी। क्यों? वो चिल्लाई थी और संदान के जिस्म से जैसे रही सही जान भी निकल गई, किसी कटे हुए दरख्त की मानिंद। बेड के किनारे पर दोनों हाथ टिकाते हुए वो बैठता चला गया। पता नहीं, बामुश्किल उसके लबों से निकला था। ज़रनिगार की आंखें आंसुओं से भर आई। आप क्या समझते हैं, इंसान जो करता है उसका उसे कभी हिसाब नहीं देना पड़ेगा? अच्छे और बुरे अमाल कभी पलट नहीं आते? क्या लगता है आपको वो जो 70 माओं से बढ़कर प्यार करने वाला है वो यूं ही छोड़ देगा आपको? नहीं, इंसान जब उसकी पकड़ में आता है तो फिर कहीं अमान नहीं मिलती उसे, आपको भी नहीं मिलेगी। एक दिन यूं ही एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर जाओगे आप भी, मगर कोई आप पर तरस नहीं खाएगा। अब वो चिल्लाते हुए उसे बद्दुआएं दे रही थी। संदान को लगा जैसे वो गहरी खाइयों के पाताल में जा गिरा हो। उसके असाब उस वक्त मुकम्मल तौर पर सुन्न हो चुके थे। बहुत देर की खामोशी के बाद वो बोलने के काबिल हुआ था। कौन हो तुम? इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ? सानिया को कैसे जानती हो? बहन थी मेरी, अब्बू के वफ़ात के बाद हमारे घर की वाहिद कफील। अल्फाज नहीं थे, कोई नश्तर था जो एकदम से उसके दिल में पेवस्त हो गया था। उसके कंधे भारी बोझ तले दबे जा रहे थे, जबकि आंखों में सुर्खी छा गई थी। बहुत गहरा वार किया था उसकी तकदीर ने उस पर, और वो जो जवानी के नशे में चूर जिंदा जावेद धड़कते दिलों को बहरान मकबरों में तब्दील कर दिया करता था, तकदीर के उस वार पर चारों शाने चत होकर गिर पड़ा। सानिया नसीर से उसका ताल्लुक़ बहुत पुराना नहीं था। उसका नंबर उसके दोस्त फ़हीम के सेल में था, जो उसने उस शॉप से हासिल किया था जहाँ से वो लोड वगैरह करवाती थी। सिर्फ सानिया ही नहीं, बहुत सी दूसरी अच्छे घरों की लड़कियों का नंबर भी उसी शॉप वाले की मेहरबानी से लीक हुआ था। फ़हीम के बकौल सानिया बेहद मगरूर और बदतमीज़ लड़की थी। उसी ने संदान को उसका नंबर दिया था कि वो उस पर ट्राई मारे, और संदान ने भी सिर्फ दोस्तों की नज़र में अपना झंडा ऊंचा रखने के लिए उस पर लाइन मारनी शुरू कर दी थी। वो एक बेहद एहसास और सुलझी हुई लड़की थी। उसका ताल्लुक़ एक गरीब घराने से था। संदान जानता था कि ऐसी लड़कियों की अकल कैसे निकाली जाती है, लिहाजा उसने उसे बेहद इज़्ज़त व तौक़ीर देनी शुरू कर दी। तब तक आयज़ा मलिक उसकी ज़िंदगी में नहीं आई थी। सानिया एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी और कुछ घरों में ट्यूशन पढ़ाने भी जाती थी। संदान को उसके घरेलू हालात से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बस उसका गरूर खाक में मिलाना चाहता था। लिहाजा रोज़ बंद सवर कर गाड़ी लेकर वो उसके पीछे निकल जाता था, मगर यूं कि किसी को पता ना चले और ना ही सानिया की रुसवाई हो। सानिया बहुत ज़्यादा दिनों तक उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकी थी, क्योंकि जिस तरह के हालात से वो गुजर रही थी उसमें एक अमीर कबीर खूबसूरत लड़के का उसके पीछे फिरना बहुत बड़ी बात थी। हर मजबूर और बेबस लड़की की तरह उसे भी अपने मुश्किलात और मसाहिब का हल किसी अमीर घराने के अच्छे लड़के से शादी करने में ही नज़र आया था। लिहाजा तकरीबन 3 हफ्तों के बाद पहली बार उसने उसे अपने रास्ते में खड़ा देखकर टोका था, और उसी वक्त संदान ने उससे कहा था कि अगर वो उससे फ़ोन पर बात कर लिया करेगी तो वो आइंदा उसे सड़कों पर आवारागर्दी करता नज़र नहीं आएगा। सानिया ने उसकी बात मान ली थी और यहीं से उसकी बर्बादी का आगाज़ हुआ था। सानिया जैसी एहसास और बेहद ज़िम्मेदार लड़की को मोहब्बत का दाना डालकर अगले 2 माह में ही उसने अपने काबू में कर लिया था। उसकी चाहत के जवाब में वो भी उसे चाहने लगी थी, और जब उसे पता लगा कि वो भी उसे चाहने लगी है, उसने उससे मिलने का तकाजा शुरू कर दिया। सानिया ने शर्त रखी कि पहले वो अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भेजे,
پھر وہ اس سے ملے گی، اور سندان نے بہت ٹال مٹول کے بعد بالآخر ایک عورت کو پیسے دے کر اپنی فرضی ماں بنا کر اس کے گھر بھیج دیا۔ بات پکی ہو گئی۔ ثانیہ کے گھر میں کوئی ایسا مرد نہیں تھا جو اس کی تحقیق کرتا، اور تحقیق کرنی بھی کیوں تھی جب ثانیہ کا دل بھی سندان کا وکیل بن کر اس کے مقابل آ گیا تھا۔ زرنگار اس وقت میٹرک کی طالبہ تھی۔ بہن کی آنکھوں کے چمکتے جگنو اسے بھی خوش کر دیتے تھے۔ گھر میں ایک انقلاب سا آ گیا تھا۔ وہ ساری رات جاگ کر اپنی بہن کی خوشیوں کے لیے دعا کرتی۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ ایک غلط رستے سے بھلا صحیح منزل کیسے مل سکتی تھی۔ ثانیہ کی شرط پوری ہو چکی تھی۔ سندان نے خود کو اس کی نظروں میں سرخرو کر لیا تھا رشتہ بھیج کر۔ ساتھ ہی اس نے بھی یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اس کی ماں ایک بے حد معروف سوشل خاتون ہے، وہ بار بار ان کے گھر کے چکر نہیں لگا سکتی، اور چونکہ یہ رشتہ خاص اس کی پسند پر ہوا ہے لہٰذا وہ فون وغیرہ پر بھی ابھی بات نہیں کرے گی۔ لہٰذا اس بات کو سمجھ سکتی تھی سندان اور اس کے اسٹیٹس میں جو فرق تھا، وہاں ایسی بات غلط ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے لیے تو یہی کافی تھا کہ سندان نے بامشکل ہی صحیح اپنی ماں کو منا کر اس کے گھر بھیج دیا تھا، اور اس کی انگلی میں سندان کے نام کی انگوٹھی ڈال گئی تھی۔ اسے یقین تھا وہ اپنی محبت اور خدمت گزاری سے ایک روز اس کے گھر والوں کا دل جیت لے گی۔ اس روز ٹیوشن سے واپسی پر وہ شادی کی شاپنگ کی گھر سے اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اس کے دوست اس کی ہر سرگرمی سے واقف تھے اور اسے سلیوٹ پیش کر رہے تھے۔ اسی روز شاپنگ سے واپسی پر پہلی بار سندان نے ثانیہ کی عصمت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ اس کے لاکھ نہ چاہنے اور احتجاج کرنے کے باوجود اس نے اپنی ضد پوری کی تھی، یہ تسلی دے کر کہ ابھی چند روز کے بعد تو ان کی شادی ہو ہی جانی ہے۔ ثانیہ اس رات ایک پل کے لیے بھی نہیں سو سکی تھی۔ رات بھر اس کا تکیہ اس کے آنسوؤں سے بھیگتا رہا تھا، اور ادھر سندان نے وہ رات اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ اپنی جیت کے نشے میں چور موج مستی کرتے ہوئے گزاری تھی۔ گناہ صرف وہی نہیں ہوتا جو انسان کی ہوس اور خواہشات کرواتی ہے، بلکہ گناہ وہ بھی ہوتا ہے جو انسان کے حالات اور مجبوریاں اسے کرنے پر مجبور کر دیں۔ اس روز کے بعد سندان کی توجہ اور محبت میں کمی آ گئی تھی۔ اس کی خود ساختہ مصروفیات نے اسے ثانیہ سے دور کر دیا تھا۔ دن بھر 50 کالز کرنے والا اب صرف ایک کال پر آ گیا تھا، وہ بھی بے حد مختصر۔ اس شخص نے اس بے لوث محبت کرنے والی خوددار لڑکی کی عصمت کی قیمت صرف ایک انگوٹھی اور چند جوڑے کپڑوں میں ادا کر دی تھی۔ زندگی پہلے ہی سہل نہیں تھی، اور اب اس شخص نے اسے اور بھی مشکل بنا دیا تھا۔ زرنگار ثانیہ کی ہر بات سے باخبر ہو چکی تھی۔ وہ اس سے لڑی بھی تھی، مگر اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتی تھی، ورنہ جس روز پہلی بار اس نے سندان حسن کو دیکھا تھا، اس نے اسی روز ثانیہ سے کہہ دیا تھا کہ وہ شخص اس کے لائق نہیں ہے۔ مگر ثانیہ محبت کے جس سفر پر چل نکلی تھی، اس سفر سے مکمل بربادی تک اس کی واپسی ممکن نہیں تھی۔ اس کی ماں اب اس کی شادی پر زور دے رہی تھی، اور ادھر سندان یوں لاتعلق ہو گیا تھا جیسے اسے جانتا ہی نہ ہو۔ ثانیہ ان دنوں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ 3 ماہ اسی پریشانی کی نظر ہو گئے۔ اسکول میں اس کی کارکردگی بھی پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ مسلسل سوچوں اور پریشانی کے سبب ٹیوشن کے 2-3 گھر بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئے۔ ایک کے بعد ایک مشکل تھی۔ تبھی ایک روز طبیعت خراب ہونے پر اسے پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے۔ سر پر آسمان کیسے ٹوٹتا ہے، اس روز اسے پتہ چلا تھا۔ زرنگار اس وقت اس کے ساتھ تھی، اور اس کی آنکھوں کے سامنے بھی جیسے اندھیرا چھا گیا تھا۔ ہر لمحہ ان دونوں بہنوں کی فکر میں گھلتی مجبور ماں کا چہرہ اسے بلک بلک کر رونے پر مجبور کر رہا تھا۔ ثانیہ نے اپنی صفائی پیش کی تھی، مگر اس نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ سندان حسن کے ساتھ ساتھ اسے اپنی بہن سے بھی بے حد نفرت اور کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ شاید اس کی نفرت نے ہی ثانیہ کو سندان سے لڑنے پر مجبور کر دیا تھا، اور اس روز وہ اس کی یونیورسٹی پہنچ گئی تھی، جہاں سے اسے سندان کے باپ کے آفس کا پتہ ملا تھا۔ اس نے سندان کو دھمکی دی کہ اگر اس نے اسے قبول نہ کیا تو وہ یونیورسٹی میں سب کو بتانے کے بعد اس کے باپ کے آفس پہنچ جائے گی، اور یہی وہ دھمکی تھی جس پر سندان نے اسے جلد شادی کی حامی بھری تھی۔ اس نے کہا تھا کہ فی الحال اس کے ماں باپ اس کی شادی کے لیے راضی نہیں ہیں، تاہم وہ اس سے کورٹ میرج کر لے گا، اور اس کے لیے اسے اس سے تعاون کرنا ہوگا۔ مشکلوں اور مصیبتوں میں گھری ثانیہ کے لیے یہ تسلی بھی بہت تھی، لہٰذا اس نے ایک مرتبہ پھر دھوکے کی سیڑھی پر قدم رکھ دیا۔ سندان نے اسے بتایا تھا کہ اس کا ایک دوست مری میں رہتا ہے، وہاں اس کا اپنا ذاتی گھر ہے، وہ اسی دوست کے پاس جا کر نکاح کر لیتے ہیں، واپسی پر سب کو نکاح کا بتا دیں گے۔ ثانیہ مان گئی تھی، مگر اسے اپنی ماں اور بہن کی فکر تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے اپنی ماں اور بہن سے یہ بات شیئر کی تو وہ کبھی بھی اسے سندان کے ساتھ دوسرے شہر جانے نہیں دے گی، مگر اس کے لیے اس وقت سندان پر اعتبار کرنا اور اس کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھنا بہت ضروری تھا۔ جو نادانی وہ کر بیٹھی تھی، اس نادانی کو زیادہ دن تک چھپانا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، اور اس سے پہلے کہ ساری دنیا اس پر اور اس کے گھر والوں پر تھو تھو کرتی، وہ اس نادانی کو سندان کے جائز رشتے کا نام دے دینا چاہتی تھی۔ لہٰذا اس نے جھوٹ کا سہارا لیا، اور گھر میں یہ کہہ کر کہ اس کی بہت قریبی دوست اور کولیگ کی شادی ہے، جس میں اسکول کا سارا اسٹاف مدعو ہے،
لہٰذا اس کا جانا بھی ضروری ہے۔ اپنے ڈانس میں اپنی ماں اور بہن کو مطمئن کر دیا تھا، مگر خود اس کا اپنا دل مطمئن نہیں تھا۔ مگر ایک بہت بڑی تباہی سے خود کو بچانے کے لیے اس نے بہت بڑا رسک لیا تھا اور پھر ہار گئی تھی۔ سندان نکاح کے گھر سے اسے اپنے جس دوست کے فلیٹ پر لے آیا تھا، وہاں اس کے 3 عدد دوست پہلے سے ہی اسے بمبوڑنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ سندان سارے راستے ان سے رابطے میں رہا تھا اور ثانیہ کے سامنے نکاح سے متعلق باتیں کرتا رہا تھا۔ کبھی مولوی صاحب کے پہنچنے کا پوچھتا، کبھی گواہوں کے لیے دوستوں کا پوچھتا کہ سب پہنچ گئے ہیں نا یا نہیں۔ پورے راستے اس نے ثانیہ سے کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی، مگر مرہی پہنچنے کے بعد اس مکان کے اندر اس نے اور اس کے دوستوں نے کیا کیا نہیں کیا تھا اس معصوم لڑکی کے ساتھ، وہ آج بھی سوچتا تھا تو اس کی روح کانپ جاتی تھی، مگر اس وقت اسے کوئی احساس نہیں تھا۔ پورے 3 دن ثانیہ نصیر اس گھر میں اور اس کے دوستوں کے ساتھ رہی تھی، اور چوتھے دن وہ اسے اسی گھر میں بے ہوش چھوڑ کر وہاں سے نکل آئے تھے۔ اس نے ثانیہ سے کہہ دیا تھا کہ اب اگر وہ چاہے تو اس کے باپ کے آفس جا کر اس کی شکایت کر سکتی ہے، مگر اسے چپ لگ گئی تھی۔ وہ وہاں اس گھر سے کب اور کیسے نکلی وہ نہیں جانتا تھا، مگر اسے اتنا ضرور پتا تھا کہ ثانیہ نے اسی مکان میں خودکشی کر لی تھی۔ سندان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ لڑکی اس لڑکی کی بہن سے شادی کرے گا۔ کتنا بڑا مذاق کیا تھا تقدیر نے اس کے ساتھ کہ وہ اپنی بیوی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ زرنگار اب چہرہ دھونے کے بعد اس کے قریب آ بیٹھی تھی۔ تم نے اور تمہارے دوستوں نے میری بہن کو صرف اس لیے ذلت کی موت دی کہ وہ ایک مجبور اور بے آسرا لڑکی تھی، مگر میں مجبور اور بے آسرا نہیں ہوں۔ اس کا اندازہ تم اس بات سے لگا سکتے ہو کہ یہ گھر اب میری ملکیت ہے۔ تم دیکھنا سندان حسن کہ ثانیہ نصیر کی بہن تمہاری زوجیت میں تمہارے گھر رہتے ہوئے تمہارے ساتھ کیا کیا کرتی ہے۔ وہ اسے دھمکی نہیں دے رہی تھی، مگر اس کا لہجہ اتنا سرد تھا کہ وہ اسے بے بس نگاہوں سے دیکھتا رہ گیا تھا۔ اسی روز رات میں اسے اپنی ماں سے پتہ چلا تھا کہ زرنگار سے اس کی شادی 1.5 کروڑ روپے کے حق مہر کے عوض ہوئی تھی۔ صرف عائزہ سے چھٹکارا پانے کی جلدی میں انہوں نے زرنگار کی طرف سے ہر طرح کی شرط کو قبول کیا تھا۔ وہ یہ سب نہ بھی کرتی تب بھی وہ اسے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ جو گناہ اس سے سرزد ہوئے تھے اب یہ لازم تھا کہ وہ ان کی سزا پاتا۔ مری میں اس کے قیام کا وہ دوسرا دن تھا جب شدید ذہنی انتشار کے سبب وہ روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا اور اس کی ریڑھ کی ہڈی پر گہری ضرب آئی تھی۔ عظیم صاحب اور نفیسہ بیگم پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ پورے 3 دن ICU میں زندگی دن رات ڈاکٹرز کی نگہداشت میں رہنے کے بعد چوتھے روز اسے ہوش آیا تھا، اور تب سے جیسے ایک مستقل چپ اس کے ہونٹوں پر جم کر بیٹھ گئی تھی۔ عائزہ کی شادی کی تاریخ فکس ہو گئی تھی۔ گھر میں آج کل سوائے اس کی شادی کے دوسرا کوئی موضوع نہیں تھا، لہٰذا اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ گھر والوں نے اس پر موبائل فون یا لینڈ لائن نمبر سے کوئی بھی کال کرنے پر سخت پابندی عائد کر دی تھی۔ ایسے میں صرف رہ کر سندان کا خیال آتا تھا کہ وہ کہاں ہوگا، کیسا ہوگا۔ بے بسی سی بے بسی تھی اسے۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ گاؤں جا کر اس پینڈو شخص کا گلا گھونٹ آتی جو اس کی مرضی کے بغیر اس سے شادی کے خواب دیکھ رہا تھا۔ ابھی یہ اذیت باقی تھی کہ اس روز اس کی ایک کلاس فیلو گھر پر اس سے ملنے چلی آئے۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے عائزہ سے کہا تھا، عائزہ سچ پوچھو تو مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ تمہاری اور سندان کی شادی نہیں ہو رہی۔ جس طرح تم اس کے ساتھ اور وہ تمہارے ساتھ سیریس تھا، ہمیں لگتا تھا کہ تم دونوں ضرور شادی کرو گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تقدیر ہمارے تابع نہیں ہوتی سعدیہ، ورنہ سندان نے تو اپنے گھر والوں کو بھیجا تھا۔ اچھا پھر کیا میرے گھر والے نہیں مانے؟ سعدیہ کی حیرت پر بہت یاسیت سے اس نے اسے اطلاع دی، تبھی وہ بولی تھی، اوہ شاید اسی لیے وہ ثانیہ کی بہن سے شادی پر مان گیا ہوگا۔ کیا مطلب یار کل اس کی شادی ہوئی ہے ثانیہ کی بہن سے، کیا تمہیں نہیں پتا اس نے کوئی جسم سے روح کیسے کھینچ کر نکالتا ہے؟ عائزہ نے اس وقت جانا تھا۔ نہیں میری بات نہیں ہوئی اس سے، بہت مشکل سے سن اعصاب کے ساتھ وہ بول پائی تھی۔ سعدیہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کمال ہے، سارے یونیورسٹی فیلوز کو پتہ ہے اصل میں وہ ابروڈ گیا ہوا تھا۔ کل شام ہی واپسی ہوئی ہے اس کی، اور رات نکاح اور رخصتی کی تقریب بھی ہو گئی۔ بہت پیارا لگ رہا تھا، مگر اس کی بیوی اس سے بھی زیادہ پیاری ہے، مت پوچھو یار۔ کل وہ دلہن بن کر کتنا غضب ڈھا رہی تھی، بنا اس کی دلی حالت کی پرواہ کیے وہ اسے پوری رپورٹ دے رہی تھی، اور ادھر عائزہ کو لگا جیسے وہ زمین میں دھنستی جا رہی ہو اور اس پر ملبہ گرتا جا رہا ہو۔ ثانیہ کو تو جانتی ہو نا تم، وہی بیچاری غریب ٹیچر جسے سندان اور اس کے دوستوں نے مل کر برباد کر دیا تھا۔ اس کی بہن ہے زرنگار جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے۔ یہ ایک نئی اطلاع تھی۔ اس نے بے ساختہ چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ سندان نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ تو یہی کہے گا، مگر جس پر یہ قیامت ٹوٹی تھی
اس نے خود رو رو کر اپنی بہن کو وہ ساری داستان سنائی تھی۔ سنا ہے اس کے گھر بھی سندان نے کسی عورت کو فرضی ماں بنا کر بھیجا تھا اور بعد میں اس بیچاری لڑکی کو اتنا ذلیل کیا کہ اس نے خودکشی کر لی۔ خدا کا واسطہ ہے عائزہ، اب اس جادوگر کے سحر سے نکل آؤ۔ اس نے واقعی تمہارے ساتھ بھی چیٹ کیا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح وہ تم سے پہلے سینکڑوں لڑکیوں کے ساتھ کر چکا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو کسی صورت ثانیہ کی حسین و جمیل بہن کے ساتھ شادی نہ کرتا۔ تم تو جانتی ہو وہ والدین کا اکلوتا بیٹا ہے، بھلا اس کی مرضی کے بغیر اس کے ماں باپ کہیں اور اس کی شادی کر سکتے ہیں؟ سعدیہ اس کی بے حد مخلص دوست تھی اور وہ اسے اب بھی وہی سب کہہ رہی تھی جو پچھلے 2-3 سال سے کہتی آ رہی تھی، مگر اس سے پہلے عائزہ نے کبھی اسے سندان کے بارے میں ایک لفظ بھی کہنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ کچھ بتانا چاہتی بھی تھی تو وہ غصے سے اسے ٹوک دیتی، مگر آج وہ اسے نہیں ٹوک سکی تھی۔ سن اعصاب کے ساتھ دل پر ٹوٹنے والے طوفان نے اسے اس قابل ہی نہیں چھوڑا تھا کہ وہ اسے ٹوک سکتی۔ اسی وقت سعدیہ کے جانے سے پہلے ہی اس نے اسی کے سیل سے اسے کال کی تھی اور پھر کئی بار کی کوشش کے بعد جب سندان نے اس کی کال پک کی اور عائزہ نے بوجھتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے شادی کی مبارکباد دی تو اسے یقین تھا وہ رو پڑے گا اور اسے بتائے گا کہ ایسا نہیں ہے، مگر اس کا یقین ٹوٹ گیا تھا۔ سندان نے بہت نارمل لہجے میں سعدیہ کی اطلاع کی تصدیق کی تھی۔ عائزہ کو لگا اس کی دنیا ہی ختم ہو گئی ہو۔ اس رات وہ بہت روئی تھی اور اس سے اگلی رات اینا کے رونے کی باری تھی۔ دروازے پر کب سے دستک ہو رہی تھی۔ مرینا بیگم نے نماز کی نیت کر رکھی تھی، جبکہ عائزہ کو آسیہ بیگم اور شگفتہ بیگم اپنے ساتھ بازار لے گئی تھی۔ اینا اپنے بیٹے کو سلانے کے بعد ابھی کچن میں برتن دھو کر فارغ ہوئی تھی جب دروازے پر دستک کی آواز سن کر وہ کچن سے نکل آئے۔ دن ڈھل رہا تھا۔ اس نے گیلے ہاتھ دوپٹے سے خشک کرتے ہوئے بنا پوچھے دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم۔ باہر کھڑے اونچے لمبے شاندار معید حسن کی نظر اس پر پڑی تھی۔ وہ پہلی نظر میں اسے پہچان ہی نہ سکی تو ابھی جلدی سے گیٹ کی اوٹ میں ہو گئی تھی۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ باہر گیٹ پر کھڑا ہو کر فرماتا اچھا نہیں لگوں گا۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو تو میں اندر تشریف لے آؤں؟ سوری، میں نے پہچانا نہیں آپ کو۔ وہ اس کی بے تکلفی پر گھبرا ہی تو گئی تھی، تبھی وہ مسکرا دیا تھا۔ کمال ہے، آپ نے مجھے نہیں پہچانا۔ جائیے جا کر امی کو بھیجیے، وہ ماں ہے، پہچان لیں گی۔ اوہ سوری، آئیے پلیز۔ اگلے ہی پل وہ اچھی خاصی شرمندہ ہو گئی تھی۔ معیز جھک کر اپنا بیگ اٹھاتا گھر کے اندر چلا آیا۔ عین اسی لمحے نماز پڑھتی مرینا بیگم نے سلام پھیر کر معید کو آتے دیکھا تو گویا زندگی کے سارے رنگ ان کے چہرے پر آ ٹھہرے تھے۔ بھاگ کر اٹھتے ہوئے انہوں نے اس کا منہ چوما تھا۔ معید، میرے بچے، مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گے۔ پاگلوں کی طرح اسے چومتے ہوئے وہ اپنی ممتا کا اظہار کر رہی تھی۔ معید کی آنکھیں بھر آئی۔ بے حد عقیدت سے ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے چوم لیے تھے۔ بس کریے امی، دھول مٹی سے ہٹے ہوئے منہ کو اتنا نہ چومیے، زکام ہو جائے گا۔ اس کی طبیعت میں زندہ دلی تھی۔ مرینا بیگم مسکرا دی۔ ہو جانے دو، چلو تم بیٹھو یہاں، میں شکرانے کی نفل ادا کر لوں۔ کر لیں، میرے لیے بھی کوئی اچھی پیاری لڑکی مانگ لیجیے گا، باز نہ آنا اپنی حرکتوں سے۔ وہ پھر مسکرائی تھی۔ معید سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ اینا کچن میں آئی تو وہ اس کے پیچھے ہی کچن میں چلا آیا تھا۔ کیسی ہو اینا؟ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، بلکہ ٹھیک ٹھاک ہوں، تبھی تو تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ فریج کھول کر اس نے خود ہی سیب نکال کر اینا رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں، دراصل آپ خاصے صحت مند ہوں گے، اس لیے پہلی نظر میں نہیں پہچان سکی۔ پھپھا جی کیسے ہیں؟ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کی مسز کو تو تم لوگوں نے 25 سالوں سے ادھر بٹھایا ہوا ہے۔ وہ بہت شارپ مائنڈ تھا۔ اینا چپ کر گئی۔ چلو آپ چائے بنا کر لاؤ، میں ذرا فریش ہو لوں۔ اگلے ہی پل اس کی خاموشی پر اس نے کہا اور کچن سے باہر نکل گیا۔ اینا نے بے اختیار ٹھنڈی سانس بھر کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسی روز رات میں اعظم ملک صاحب نے بہت شکستہ انداز میں کھانے کی میز پر سب کو بتایا تھا۔ ریحان اس لڑکی زرنیلا اور اس کے بچوں کو لے کر کہیں روپوش ہو گیا ہے۔ اس نے جھوٹ بولا تھا ابراڈ جانے کا، وہ یہی اسی ملک میں ہے اور اس لڑکی کا شوہر بھوکے کتے کی طرح ان دونوں کو تلاش کر رہا ہے۔ کیا؟ سب کو شوق لگا تھا، مگر اینا کے ہاتھ سے روٹی چھوٹ کر ٹیبل پر گر پڑی۔ بھائی جان سچ کہہ رہے ہیں، ہمیں آج ہی آفس میں ایک بہت ذمہ دار بندے نے یہ سب بتایا ہے۔ اب آپ لوگ دعا کریے یہ بات گاؤں تک نہ پہنچے، ورنہ ساکھ تو خراب ہوگی ہی، ساتھ میں عائزہ کے رشتے پر بھی اثر پڑے گا۔ معظم ملک صاحب بھی بے حد پریشان تھے۔ معید وہاں نہیں تھا، وہ اپنے کسی قریبی دوست کی طرف نکلا ہوا تھا، ورنہ شاید اس وقت وہ یہ بات گھر والوں سے نہ کرتے۔ اینا کی آنکھیں فوراً آنسوؤں سے بھر آئی تھی۔ اسے لگا جیسے نوالا اس کے حلق میں پھنس رہا ہو، تبھی بنا کسی کی طرف دیکھے وہ اٹھی تھی اور فوراً ڈائننگ ہال سے باہر نکل گئی تھی۔
میں رکھ جاؤں گا اپنی دھڑکنیں اس خالی کمرے میں، خاموشی سے انہیں سننا، کبھی تحریر کر لینا۔ ہوا جب کھڑکیوں پر دستکیں دے، روشنی جھانکے، کسی کاغذ پر میری یاد کو تحریر کر لینا۔ یہ سارے کام مشکل ہیں، یہ سب تم کر نہ پاؤ گی، نہ خود کو پیار میں میرے کبھی زنجیر کر لینا، اڑا دینا میری سب دھڑکنوں کو، کھول کر کھڑکی سے نکل جانا کہیں باہر، کسی بازار میں، لوگوں کے ریلے میں، جہاں بس شور ہو، ہنگامہ ہو، ایک بھیڑ ہو بے قابو لوگوں کی۔ سنو، یہ کمرہ چھوڑ جانا اور میری یادوں کی اس آسیب جنگل میں کبھی واپس نہ آنا۔ رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی تھی۔ پیاس کی شدت سے بے حال عائزہ کی آنکھ کھلی تو اس کا پورا وجود تیز بخار میں جل رہا تھا۔ پچھلی 2 راتیں مسلسل جاگ کر رونے کے بعد آج بامشکل اسے نیند آئی تھی۔ پانی کی طلب میں وہ بیڈ سے اٹھی اور پھر چکرا کر گر پڑی تھی۔ کمرہ روشن تھا مگر اس کے باوجود اسے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ صرف 10 دن رہ گئے تھے اس کی شادی میں، مگر اسے لگ رہا تھا گزرتا ہر لمحہ جیسے اسے موت کی طرف دھکیل رہا ہو، جیسے 10 دن بعد وہ سسرال نہیں قبر میں جا رہی ہو۔ سندان حسن کی غیر متوقع بے وفائی کے بعد اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ اس قدر جلد اس کی شادی کو ذہنی طور پر قبول کر سکتی۔ نتیجہ اس کے تیز بخار کی صورت میں نکلا تھا، جو اگلے چند روز میں ٹائیفائیڈ میں تبدیل ہو گیا اور تبھی مجبوراً اسے ہسپتال میں ایڈمٹ کروانا پڑا تھا۔ عین 2 روز قبل اس کی حالت کے پیش نظر اس کی شادی ملتوی کر دی گئی تھی۔ زعیم کو اس کے سارے حالات کا پتہ تھا۔ گاؤں میں ہو کر بھی اسے اس کی پل پل کی رپورٹ ملتی رہتی تھی۔ یہ وہی تھا جس نے سندان حسن کا سارا بایو ڈیٹا نکلوا کر اس کی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں مکمل چھان بین کی تھی، اور تبھی اسے سندان کی زندگی کے ایک بد نصیب کردار ثانیہ نصیر اور اس کی بہن زرنگار کا پتہ چلا تھا۔ شہر میں زرنگار تک رسائی اور پھر اسے سندان حسن سے شادی پر راضی کرنے والا وہی تھا۔ زرنگار کا مقصد صرف سندان کی بربادی اور اس سے انتقام تھا، اور زعیم نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ اس معاملے میں آخری حد تک اسے سپورٹ کرے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے، مگر وہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ اس کے لیے عائزہ ملک کی ذات سے دستبردار ہو جانا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ اس کی محبت نہیں تھی، نہ ہی اس کے لیے دنیا کی آخری لڑکی تھی، مگر پھر بھی وہ ہر صورت اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے کسی بھی حد تک جانا پڑتا، کیونکہ پہلے وہ صرف اس کے ماں باپ کی خواہش تھی، مگر اب اس کے لیے ایک ضد بن گئی تھی۔ کمرے میں غمگیر خاموشی کا راج تھا۔ زرنیلا کے دونوں بچے باپ کی آغوش میں سو چکے تھے، مگر اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ ریحان ملک کے پیار کی شدت اور اس کی طلب نے اسے بے قرار کر رکھا تھا۔ ابھی 3 روز قبل وہ اپنے شوہر کے ہاتھوں پکڑی گئی تھی، اور زندگی میں پہلی بار اس نے اسے بہت مارا تھا۔ وہ بوڑھا ہو چکا تھا، مگر پھر بھی اس کے بازوؤں میں بہت طاقت تھی۔ زرنیلا کی ہر نادانی سے باخبر ہو کر بھی اس نے کبھی اسے تکلیف نہیں دی تھی۔ وہ خوبصورت نہیں تھا، اسے اس بات کا احساس تھا، مگر اس نے زرنیلا کے مشکل حالات میں اس کی اور گھر والوں کی مدد کرنے کے بعد اس کی رضامندی سے اسے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ وہ بہت زیادہ حساس اور ذمہ دار انسان تھا۔ زندگی میں بہت زیادہ محنت اور تنہائی نے اسے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا، مگر اب بھی اس کے نام اور دولت کی وجہ سے بہت سی لڑکیاں اسے شادی کی خواہش مند تھیں، تاہم اس نے زرنیلا کے سوا کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک سلجھا اور ایماندار انسان تھا۔ اسے زرنیلا کے ساتھ ساتھ اپنے دونوں بچوں سے بھی بے تحاشا محبت تھی۔ صرف ان کے سکون کے لیے اس نے کبھی زرنیلا سے جھگڑا نہیں کیا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اس سے خوش نہیں تھی، اور کیوں خوش نہیں تھی وہ جانتا تھا، مگر اپنی صورت کو بدلنا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ وہ اس کی عزت کرتا تھا اور اسے زندگی کی ہر خوشی دینے کی پوری کوشش کرتا تھا۔ اس کے باوجود زرنیلا نے چور راستے تلاش کر لیے تھے۔ بے شک وہ ان عورتوں میں سے تھی جن کی خواہشات اور ہوس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ جس رات وہ گھر سے بھاگی تھی اس رات وہ بہت رویا تھا۔ اسے اپنے بچے بہت یاد آ رہے تھے۔ وہ زرنیلا کی نادانیوں کی وجہ سے اپنے بچوں کو نہیں کھونا چاہتا تھا۔ اسے اپنے بچوں کو بہترین تعلیم اور شاندار مستقبل دینا تھا۔ تبھی زرنیلا کی بازیابی کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب پاکستان میں نہیں رہے گا۔ اس رات سونے سے پہلے اس نے زرنیلا کو بتایا تھا کہ وہ باہر سیٹل ہو رہا ہے، اور اس بار زرنیلا بچوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہے گی۔ تبھی وہ بے چین ہو کر رہ گئی تھی۔ پہلے کی بات اور تھی، مگر اب وہ ریحان کے اتنی قریب آ چکی تھی کہ اس سے جدائی کا تصور ہی اس کے لیے موت کے مترادف تھا۔ ریحان نے اسے کہا تھا کہ وہ عدالت کے ذریعے اپنے شوہر سے طلاق لے لے، مگر وہ جانتی تھی کہ طلاق اس مسئلے کا حل نہیں تھا۔
عفان کے اس پر اور اس کی فیملی پر بہت احسانات تھے۔ خدا کی صورت میں اسے عفان کی مہربانیوں کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں سے بھی ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھونے پڑتے۔ یہی نہیں بلکہ اس کا حق مہر اور بچے بھی اس سے چھن جاتے، جبکہ وہ کسی بھی چیز کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ساری رات سوچ سوچ کر بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ اگر اسے اپنے خوابوں کو پانا ہے تو پھر عفان نام کے حسیب سے چھٹکارا حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ تبھی اس رات بہت سوچ و بچارگی کے بعد اس نے بے حد خاموشی سے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی مخروطی انگلیوں سے کسی کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ اگلی صبح معمول کے مطابق ہوئی تھی۔ زرنیلا کچن میں تھی اور عفان ناشتے کی ٹیبل پر موجود بچوں کے ساتھ گپ شپ کر رہا تھا۔ اس کے دونوں بچے بھی اسکول کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ زرنیلا نے ناشتہ لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ رات سے ایک مسلسل چپ اس کے لبوں پر ڈیرا ڈالے بیٹھی تھی۔ عفان نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور فوراً جان گیا۔ کیا بات ہے؟ تم کچھ پریشان دکھائی دے رہی ہو؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، بامشکل وہ مسکرائی تھی، حالانکہ جانتی تھی کہ عفان کی گہری نظریں اس کا چہرہ دیکھ کر اس کے اندر کا حال جان لیتی تھی، مگر آج اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر اس کے اندر کا حال نہ جانے، تبھی فوراً رخ پھیر گئی تھی۔ کیا تم ڈسٹرب ہو؟ رات والی بات کی وجہ سے عفان سے ناشتہ کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ ہاں، مگر کیوں؟ لڑکیاں تو باہر جا کر رہنے کے خواب دیکھتی ہیں، میں نہیں دیکھتی۔ تو دیکھنا شروع کر دو، کیونکہ تم جانتی ہو میں نے اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے اتنی محنت کی اور اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں اور اپنے بچوں کو ایک بہترین زندگی دے سکوں۔ مگر میں اور بچے یہیں خوش ہیں عفان، میں خوش نہیں ہوں۔ کہیں کہیں دن تم سے اور بچوں سے دور، گھر سے باہر، جیسے میں رہتا ہوں، مجھے پتہ ہے۔ وہ ذرا سا خفا ہوا تھا۔ زرنیلا گہری سانس بھر کر اٹھ گئی۔ اوکے، بچوں کو اسکول سے دیر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، شام میں بات ہوگی۔ ناشتہ ادھورا چھوڑ کر وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے دونوں بچے گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ عفان کمرے سے چند فائلز اٹھا کر جیسے ہی گھر سے باہر نکلا، کسی نے اچانک اس پر فائر کھول دیا۔ اندر ڈائننگ ٹیبل کے قریب کھڑی زرنیلا نے گولیوں کی تڑتڑاہٹ اور اپنے بچوں کے چیخنے کی آوازیں سنی تھی۔ اس کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ نکلا اور گریبان میں جذب ہو گیا۔ عفان احمد کو اس پر اندھا اعتبار تھا، اور جو اندھا اعتبار کرتے ہیں انہیں اپنے حصے کی ٹھوکر تو کھانی ہی پڑتی ہے۔ عفان احمد صدیقی کی وفات کو وہ تیسرا دن تھا جب ریحان زرنیلا سے ملنے اس کے گھر آیا تھا۔ اس کے بچے گھر پر نہیں تھے۔ تب ریحان کو سامنے پا کر وہ فوراً اس سے لپٹ گئی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی زرنیلا، میں نے منع کیا تھا تمہیں کہ تم اس کی جان نہیں لوگی، برہمی سے کہتے اس نے زرنیلا کو خود سے الگ کیا تھا۔ میں نے اس کی جان نہیں لی، وہ ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوا ہے۔ جھوٹ مت بولو، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ مجھے پانے کے لیے تم نے خود یہ دیوار گرائی ہے۔ ہاں گرائی ہے، پھر میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر، اور وہ مجھے ہمیشہ کے لیے ابراڈ لے جا رہا تھا، تو یہ بات تم مجھ سے شیئر تو کر سکتی تھی۔ شیئر کرتی تو تم کیا کرتے؟ روک لیتے اسے۔ وہ روکنے والوں میں سے نہیں ہے۔ پھر بھی تمہیں اس کی جان نہیں لینی چاہیے تھی ریحان، تمہیں اس کا دکھ ہے، میری کوئی پرواہ نہیں، جس نے تمہارے عشق میں پاگل ہو کر جانے کیا 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 ہے۔ فوراً وہ آنکھوں میں آنسو بھر لائی تھی۔ ریحان کو اپنا غصہ ٹھنڈا کرنا پڑا۔ بہت احمق لڑکی ہو تم، قسم سے، جیسی بھی ہوں اب تم میرا حوالہ ہو۔ اگلے ہی پل وہ پھر اس کے بازو سے لپٹ گئی تھی۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ بچے کہاں ہیں؟ اکیڈمی بھیجا ہے زبردستی، ورنہ رو رو کر انہوں نے تو میرے سر میں درد کر دیا تھا۔ اب آگے کا کیا پلان ہے تمہارا؟ وہ صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ زرنیلا اس کے پہلو میں اس کے کندھے پر سر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ میری پلاننگ تم جانتے ہو، جیسے ہی میری عدت ختم ہوتی ہے ہم یہاں ایک پل نہیں رہیں گے۔ اور بچے، کیا وہ اتنی جلدی مجھے اپنے نئے باپ کے روپ میں قبول کر لیں گے؟ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ تمہیں قبول کرتے ہیں یا نہیں، مجھے صرف اپنے دل کی پرواہ ہے جس نے تمہیں اپنا سب کچھ مان لیا ہے۔ تم نے کہا تھا نا کہ نکاح کے بغیر ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا، تو اب نکاح میں کیا رکاوٹ ہے؟ بچوں کو ویسے بھی میں بورڈنگ بھجوا رہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم بچوں کو بورڈنگ بھجواؤ، میں بھی ایک دوست کی مدد سے اپنا الگ کاروبار جمانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انشاءاللہ۔ وہ اس کی قربت میں مدہوش ہو رہی تھی۔ ریحان کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس رات اس کے گھر پر رکنا پڑا، اور پھر جیسے ہی اس کی عدت ختم ہوئی دونوں نے کورٹ میں جا کر شادی رچا لی۔ زرنیلا کے دونوں بچے تاحال بے حد چپ چپ اور سہمے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ اس کا بیٹا 12ویں سال میں جا رہا تھا، جبکہ بیٹی ابھی 8ویں سال میں تھی۔ ریحان جب بھی بچوں کے سامنے آتا اسے عجیب سی شرمندگی محسوس ہوتی۔ دونوں بچوں کی آنکھوں میں اس کے لیے خفگی اور نفرت کا سر سا احساس واضح ہوتا تھا۔ تبھی اس کی زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ بچوں کا سامنا نہ کرے، تاہم زرنیلا کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ ریحان کو پانے کے بعد وہ جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ خود ریحان نے بھی اپنا تن من دھن اس پر وار دیا تھا۔ فقط چند دنوں میں اس نے اسے اتنا پیار اور خوشیاں دی تھی کہ اس کی پچھلی ساری محرومیوں کا ازالہ ہو گیا تھا۔
گھر میں ابھی کسی کو بھی اس کی ان نئی مصروفیات کی خبر نہیں تھی، نہ ہی اس نے خبر ہونے دی تھی۔ وہ گھر سے ابراڈ جانے کا بہانہ کر کے نکلا تھا اور زرنیلا کے ساتھ کراچی سے اسلام آباد آ بسا، جہاں ہر دن ان دونوں کے لیے عید اور ہر رات شب برات ہوتی تھی۔ زرنیلا کے دونوں بچے بورڈنگ میں تھے، لہٰذا ان کی فکر بھی نہیں تھی۔ وقت جیسے پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ بہت دنوں کے بعد اس روز اپنے نیو بزنس پارٹنر کی طرف سے کاروبار میں دھوکے کے بعد اسے گھر یاد آیا تھا اور وہ زرنیلا کو بتا کر اس رات کراچی چلا آیا۔ شب کے 12:30 بجے کا ٹائم تھا جب اس کی گاڑی اپنے گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ سارا گھر اندھیرے میں ڈوبا تھا مگر لان کی لائٹس آن تھی اور وہیں اعظم ملک صاحب بے حد شکستہ سے بیٹھے جاگ رہے تھے۔ ریحان کو قطعی اندازہ نہیں تھا کس وقت ان کا سامنا ان سے ہوگا، تبھی وہ تھوڑا نروس ہو گیا تھا۔ السلام علیکم پاپا۔ اعظم صاحب اسے دیکھ کر چونکے تھے۔ وعلیکم السلام، تم یہاں؟ جی ابھی 1 گھنٹہ پہلے آیا ہوں۔ امی کیسی ہیں؟ مر گئی ہیں۔ واٹ؟ ہاں، جو مائیں تم جیسے نافرمان ناخلف بیٹوں کو جنم دیتی ہیں وہ وقت سے بہت پہلے مر جاتی ہیں۔ پاپا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کا دل بے حد زور سے دھڑکا تھا مگر اعظم ملک صاحب نے دوبارہ نظر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ اس وقت بے حد نڈھال دکھائی دے رہے تھے۔ جہاں سے آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ ریحان، کیونکہ اب اس گھر کے در و دیوار کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں رہا۔ مگر کیوں؟ بڑی مشکل سے اس کے حلق سے یہ سوال نکلا تھا۔ اعظم ملک صاحب کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ کیونکہ میں تمہیں اپنی منقولہ غیر منقولہ جائیداد سے آگ کر چکا ہوں۔ واٹ؟ مگر کیوں؟ ایک دم سے زمین جیسے اس کے پیروں تلے سے کھینچ لی گئی تھی۔ اعظم ملک صاحب کے چہرے کی سرخی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس کیوں کا جواب کبھی خود سے پوچھنا، کیونکہ میرا جواب شاید تمہیں اتنا شرمندہ نہ کر سکے۔ مگر بات کیا ہوئی ہے؟ میں ابراڈ تھا، آپ کو بتا کر گیا تھا۔ تمہاری ابراڈ کی کہانی میں 2 ہفتے پہلے ہی جان چکا ہوں۔ کیا مطلب؟ پاپا پلیز آپ کھل کر بتائیے، آخر بات کیا ہے؟ اس بار تفکر سے پوچھتے ہوئے وہ گھٹنوں کے بل زمین پر ان کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ اعظم صاحب کی آنکھوں کے گوشوں میں چھلکنے والی نمی اب گالوں پہ بہنے لگی تھی۔ وہ بولے تو ان کا لہجہ بے حد شکستہ تھا۔ کھل کر سننا چاہتے ہو تو سنو۔ میں نے تمہیں تمہاری بے راہ روی اور سگے رشتوں کے ساتھ بے وفائی کے جرم میں اپنے دل، اپنے گھر اور اپنے کاروبار سے آگ کر دیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ تم میرے جیتے جی دوبارہ نہ کبھی اس گھر میں قدم رکھو گے اور نہ ہی میرے مرنے کے بعد بھولے سے بھی میرے جنازے کو کندھا دو گے۔ آج کے بعد سمجھ لینا اس گھر کے مکین تمہارے لیے مر چکے ہیں۔ وہ لڑکی جو تمہارے لیے اپنے شوہر کو ٹھکانے لگا چکی ہے، مت بھولو کہ میں اس سے باخبر نہیں ہوں۔ دنیا جانے یا نہ جانے مگر میں جانتا ہوں کہ صرف تمہارے لیے اس بدبخت لڑکی نے اپنی دنیا و آخرت تباہ کی ہے۔ وہ آگ جس کی لپیٹ میں لاکھوں مسلمان بچے اور بچیاں آئے ہوئے ہیں، اس آگ نے میرے بیٹے کے ایمان کو بھی نگل لیا ہے۔ اس بیٹے کو جو شادی شدہ ایک عدد بچے کا باپ ہے، مجھ پر لازم ہے کہ میں تمہیں کوڑے ماروں، سنگسار کروں، مگر میرے بوڑھے وجود میں اب اتنی ہمت نہیں رہی ہے، سو تمہیں تمہارے حال پر چھوڑتے ہوئے میں تم سے لا تعلق ہو رہا ہوں۔ ہم سوری ابو، مگر آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں ایسا کر چکا ہوں۔ تباہی و بربادی کا یہ راستہ تم نے خود اپنے لیے چنا ہے، میں اس میں تمہارا حصہ دار نہیں ہوں۔ ابو وہ ایسی لڑکی ہے، نہ ہی میرا اس کے ساتھ کوئی غلط تعلق ہے، وہ میری بیوی ہے ابو، نکاح کیا ہم دونوں نے کورٹ میں، آپ ایک بار اس سے ملے تو صحیح۔ میں لعنت بھیجتا ہوں اس پر اور اس کے ساتھ ہی تم پر بھی۔ اٹھو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ کسی کی آنکھ کھلے اور وہ تمہیں یہاں دیکھے۔ رخ پھیرتے ہوئے اس بار جس حقارت سے انہوں نے کہا تھا، ریحان لب بھینچ کر رہ گیا۔ جاؤ جا کر اس طوائف کے ساتھ اپنی دل کی خوشیاں پوری کرو، مگر جانے سے پہلے میری بیٹی کو آزاد کر جانا۔ ایک اور تھپڑ، ایک اور دھچکا۔ وہ حیران ہی تو رہ گیا تھا۔ واٹ؟ علینا کی طلاق کی بات کر رہا ہوں۔ تم اس کے قابل نہیں ہو۔ میں اس کے قابل ہوں یا نہیں یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں اس کی طلاق کا مطالبہ کرنے والے؟ وہ بھی انہی کا بیٹا تھا، بے حد ضدی اور خود سر، تبھی وہ بولے تھے۔ باپ ہوں اس کا، وہ ظالم باپ جس نے بنا اس کی رائے لیے تم جیسے نالائق بیٹے کے ساتھ زبردستی اس کی شادی کروا دی۔ تو یہ آپ کو تب سوچنا تھا۔ اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں علینا کو طلاق نہیں دوں گا، نہایت اٹل اور گستاخانہ لہجے میں کہتے ہوئے وہ فوراً وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ اعظم صاحب اسے کچھ کہتے، وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتا علینا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ ریحان نے بس ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر آہستگی سے اپنے بیٹے کو اس کے پہلو سے اٹھا لیا۔ علینا خاموشی سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ لاؤنج میں پہنچا تو صرف ایک لمحے کے لیے اعظم ملک صاحب کے پاس رکا تھا۔ اپنے بیٹے کو لے جا رہا ہوں میں۔ آپ مجھے اپنی جائیداد سے آگ کر سکتے ہیں، میری اپنی اولاد سے نہیں۔
اعظم صاحب کو اس سے ایسے ہی اقدام کی توقع تھی، تبھی وہ غصہ ہوئے تھے۔ تم سے زیادہ اس بچے پر علینا کا حق ہے، واپس کرو اسے۔ ہرگز نہیں، آپ مجھے میرے بیٹے سے محروم نہیں کر سکتے، بے حد خودسر لہجے میں کہتے ہوئے وہ پھر وہاں ٹھہرا نہیں تھا۔ پیچھے اعظم ملک صاحب اسے آوازیں دیتے رہ گئے تھے۔ علینا کسی انہونی کے خیال سے نیچے آئی تو ریحان بیرونی گیٹ پار کر چکا تھا، جبکہ اعظم ملک صاحب اس کے پیچھے تھے۔ وہ لپک کر گیٹ کے قریب آئی تھی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ریحان گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے نکل چکا تھا۔ وہ ہکا بکا سی دیکھتی رہ گئی۔ تایا ابو، وہ میرے بیٹے کو اس وقت، رنج کی شدت سے اس سے جملہ بھی پورا نہیں ہوا تھا۔ اعظم ملک صاحب نے پڑھ کر خاموشی سے اس کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا۔ پریشان مت ہو، صبح تک واپس لے آئے گا، اپنی ڈانس میں انہوں نے تسلی دی تھی، مگر وہ صبح پھر کبھی نہیں آئی تھی۔ اسی رات قطعی آف موڈ کے ساتھ ریش ڈرائیو کرتے ہوئے ریحان زبردست ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا تھا، جس میں اس کا بیٹا جو ابھی صرف 1 سال کا تھا موقع پر ہی دم توڑ گیا، جبکہ اس کا نچلا دھڑ متاثر ہو گیا تھا۔ اس نے ہوش میں آنے پر اپنے گھر والوں کی بجائے زرنیلا کو کال کروائی تھی، اور پھر اسی نے اسے بتایا تھا کہ رات ایکسیڈنٹ میں وہ اپنے بیٹے کو کھو چکا تھا۔ زندگی میں حادثات ہوتے ہیں اور وقت کی گرد تلے دب کر رہ جاتے ہیں، مگر کچھ حادثات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو ریت کا ڈھیر بنا چھوڑتے ہیں۔ سال پر سال گزر جاتے ہیں، مگر ان حادثات سے ملنے والے زخموں پر کبھی کھرن نہیں آتا۔ ایسا چپ کا کفر لگتا ہے لبوں پر کہ انسان چاہے بھی تو لفظ زبان سے ادا نہیں ہوتے۔ کچھ ایسا ہی ریحان ملک کے ساتھ ہوا تھا۔ اس رات ہوئے حادثے کے بعد اس کے لبوں کو جیسے چپ لگ گئی تھی۔ چند دن زرنیلا نے اس کا بہت خیال رکھا، مگر جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ وہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہو چکا ہے اور اب کبھی وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا، اس نے اس کا خیال رکھنا چھوڑ دیا۔ سارا دن وہ بھوکا پیاسا تاریک کمرے میں پڑا رہتا، مگر اسے کمرے میں آ کر اس کا حال پوچھنے کی ضرورت بھی نصیب نہیں ہوتی تھی۔ وہ صبح گھر سے نکلتی تھی اور اپنے معمول کے عین مطابق رات دیر سے گھر واپس آتی تھی۔ ریحان کی جگہ اب ایک اور نئے لڑکے عباد نے لے لی تھی۔ ریحان اس روز بہت دنوں کے بعد وہیل چیئر کے سہارے اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ سامنے لاؤنج میں زرنیلا ایک قطعی اجنبی لڑکے کے ساتھ چپک کر بیٹھی جو چیپ حرکتیں کر رہی تھی۔ وہ دیکھ کر ساکت رہ گیا تھا۔ اس کی ڈانس میں وہ اس سے بیزار ہو سکتی تھی، مگر بے وفائی نہیں کر سکتی تھی۔ مگر اسے شاید یہ نہیں پتا تھا کہ مرد ہو یا عورت، جب ہوس کے راستے پر چل نکلے تو کوئی بھی ایک شخص ان کی منزل نہیں ہوتا۔ اس وقت زرنیلا کی بے وفائی پر اس کے جسم کا سارا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آ رکا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتا، زرنیلا کی نظر اس کی طرف اٹھ گئی تھی۔ ارے ریحان، کچھ چاہیے تمہیں؟ نہیں، خون ٹپکاتی آنکھوں سے بامشکل رخ پھیر کر اپنی آنکھوں کی نمی چھپائی تھی۔ اوکے، یہ عباد ہے میرا دوست، اور عباد یہ ریحان ہے میرے شوہر۔ بتایا تھا نا تمہیں کہ معذور ہیں، چل نہیں سکتے۔ جتنی تکلیف اس کی بے وفائی نے دی تھی، اس سے کہیں زیادہ تکلیف اس کی ڈٹھائی اور تعارف پر اس سے ہوئی تھی، مگر پھر بھی وہ چپ رہا تھا۔ ہم باہر جا رہے ہیں ڈنر کرنے، تم ٹی وی لگا لو یا پھر لان میں بیٹھ جانا، میں جلدی آ جاؤں گی۔ اوکے بائے۔ بنا کسی شرمندگی اور احساس کے وہ اس کی کسی بھی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر اس اجنبی مرد کے ساتھ ہال کمرے سے باہر نکل گئی۔ ریحان کو لگا جیسے اسی ایک لمحے میں اس کا ریتلا وجود کھنڈر ہو گیا ہو۔ مرنا بھلا اور کس کو کہتے ہیں؟ پچھلے 6 ماہ میں پہلی بار اسے اپنا گھر اور علینا یاد آئی تھی، اور وہ رات بھر اپنے کمرے میں خود کو قید کر کے روتا رہا تھا۔ وقت نے اسے معاف نہیں کیا تھا، وہ پلٹ آیا تھا اسے زندگی کے گہرے اور اذیت ناک سبق سے روشناس کروانے کے لیے۔ بس فرق صرف اتنا تھا کہ وقت کی بساط پر اس بار عفان احمد صدیقی کی جگہ ریحان ملک تھا۔ ملک ہاؤس میں عائزہ ملک کی شادی عین ٹائم پر ملتوی کر دی گئی تھی، کیونکہ تیز بخار کے بعد وہ ٹائیفائڈ کا شکار ہو کر ہسپتال پہنچ چکی تھی۔ پچھلے 4 ماہ اس نے ہسپتال کے بستر پر گزارے تھے۔ یہ جانے یہ سندان حسن کی غیر متوقع بے وفائی کا غم تھا، یا ایک قطعی ناپسندیدہ شخص کے ساتھ زندگی کا سفر شروع کرنے کا، جسے اب تک اس نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ شگفتہ بیگم اور علینا ساری رات اس کے سرہانے بیٹھی اس پر مختلف قرآنی آیات پڑھ کر پھونکتی رہتی تھی۔ پچھلے 4 ماہ میں ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ جس میں اس کے سسرال سے کوئی اس کی خبر گیری کے لیے نہ آیا ہو، مگر اس سب کے باوجود ایک مستقل چپ تھی جو اس کے ہونٹوں پر قبضہ جما کر بیٹھ گئی تھی، بالکل ویسی ہی چپ جیسی علینا ملک کے ہونٹوں پر جمی تھی جب سے ریحان اس سے اس کا بیٹا چھین کر لے گیا تھا۔ وہ روز مرتی تھی اور روز جیتی تھی۔ مرینا بیگم کا دل اپنی دونوں بھتیجیوں کو دیکھ کر کڑھتا رہتا تھا۔ دوسری طرف آسیہ بیگم تھی کہ جن کی آنکھیں ہر وقت نم رہتی تھی اور وہ زیادہ وقت ذکر و اذکار میں ہی مصروف رہتی۔
عائزہ کی طبیعت اب تیزی سے بہتر ہو رہی تھی، لہٰذا ایک مرتبہ پھر اس کی شادی کے دن طے کر دیے گئے۔ موہت چند دن رہ کر گاؤں واپس چلا گیا تھا، تاہم اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ شادی سے 2 ہفتے پہلے ضرور شہر واپس آ جائے گا، مگر اس نے اپنا وعدہ وفا نہیں کیا تھا۔ اذہان البتہ خطرہ ٹلتے ہی ضرور پاکستان واپس آ گیا تھا۔ ریحان کی سرگرمیاں اس سے بھی پوشیدہ نہیں تھیں، لہٰذا مجبوراً اسے بھی آفس میں ریحان کی سیٹ سنبھالنی پڑی تھی۔ اس روز بہت دنوں کے بعد دل کے بے چین ہونے پر مرینا بیگم نے موہت کو کال ملائی تھی۔ السلام علیکم۔ دوسری بار کوشش کرنے پر ان کی کال پک کر لی گئی تھی، مگر کال پک کرنے والا موہت نہیں تھا۔ مرینا بیگم کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ اگلے 2-3 لمحوں تک وہ کچھ بول ہی نہ سکی تھی۔ ہیلو، وہیں شناسہ آواز ایئر پیس سے دوبارہ ابھری تھی۔ انہیں لگا جیسے 25 سال کے بعد وہ آواز سن کر ان کے وجود پر طاری طلسم پھر سے ٹوٹ گیا ہو۔ ان کے ہونٹ ہلکے سے کپ کپائے تھے۔ وعلیکم السلام۔ موہت کہاں ہے؟ اور اس بار سناٹوں میں اترنے کی باری دوسرے وجود کی تھی، شاید نہیں یقیناً ان کی آواز کو بھی پہچان لیا گیا تھا۔ تبھی کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد انہیں اطلاع دی گئی تھی، بیمار ہے، ہسپتال میں داخل ہے۔ اور مرینا بیگم کو لگا جیسے اس اطلاع کے ساتھ کسی نے ان کا دل بھینچ لیا ہو۔ کیا؟ مگر کیوں؟ فوڈ پوائزننگ ہو گیا تھا، اس لیے 1 ہفتے سے ہسپتال میں داخل ہے۔ دوسری طرف سے ملنے والی اطلاع انہیں شرمندگی کے سمندر میں گھر کرنے کے لیے کافی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ جواد صاحب مزید کچھ کہتے، انہوں نے آہستہ سے ریسیور کریڈر پر ڈال دیا۔ دل ایک دم سے بہت بے چین ہو کر رہ گیا تھا۔ ان کا اکلوتا بیٹا ہسپتال میں تھا اور انہیں خبر ہی نہیں تھی۔ آنسو تھے کہ آپ ہی آپ کالوں پر لڑک آئے تھے۔ تبھی معظم صاحب کی نگاہ ان پر پڑی تھی جو وہاں سے گزر رہے تھے۔ مرینا، کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ پاس آ کر انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ مرینا بیگم کا سر جھک گیا۔ وہ بولی تو ان کے لہجے میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ موہت کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بھائی، وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ اوہ، میرے خیال سے اس وقت تمہیں اس کے پاس ہونا چاہیے۔ مگر بھائی وہاں ان سب کو بھول جاؤ مرینا، وہ سب تمہارے بیٹے سے اہم نہیں ہے۔ ویسے بھی اس وقت تم وہاں ان سب کے ساتھ رہنے نہیں جا رہی، صرف اپنے بیٹے سے ملنے جا رہی ہو۔ میں بھائی صاحب کو بتا کر اذہان سے گاڑی نکالنے کا کہتا ہوں، تم چادر لے لو۔ آنند فانند معظم صاحب نے ان کی الجھن دور کر دی تھی۔ مرینا بیگم اگلے 5 منٹ میں چادر لے کر نم آنکھوں کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی۔ ان کے گھر سے نکلتے ہی معظم صاحب نے جواد حسن صاحب کو کال ملائی تھی، جو آج بھی ان کے بہترین دوست تھے۔ چند منٹ رسمی بات چیت کے بعد انہوں نے ان سے موہت کی طبیعت اور متعلقہ ہسپتال کا پوچھ لیا تھا۔ اذہان نے جس وقت گاڑی متعلقہ ہسپتال کی عمارت کے قریب روکی، شام ڈھل رہی تھی۔ جواد حسن صاحب مرینا بیگم کے عام سے باخبر نہیں تھے۔ تبھی جس وقت مرینا بیگم اور اذہان نے ایک نرس کی ہمراہی میں جیسے ہی موہت کے کمرے میں قدم رکھا، وہ ان پر نگاہ پڑتے ہی پتھر کے ہو گئے تھے۔ کیسا حیران کن نظارہ تھا کہ پورے 25 سال کے بعد ان کی آنکھیں وہ چہرہ دیکھ رہی تھی جسے وہ آج بھی بھلا نہیں پائے تھے۔ کتنی دلچسپ بات تھی کہ گزرے ہوئے 25 سالوں میں وہ کہیں بار بیمار ہوئے تھے، مگر مرینا بیگم کبھی ایک بار بھی نہ ان سے ملنے آئی، نہ کبھی فون پر ہی حال پوچھنا گوارا کیا۔ مگر اب بیٹے کی ذرا سی بیماری کا سن کر وہ اپنی ساری انا، ساری تکالیف بھلا کر دوڑی چلی آئی تھی۔ جواد صاحب مسکرائے تھے اور وہ اس مسکراہٹ میں چھپی گہری اذیت کو محسوس کرتے ہوئے فوراً نظریں چرا کر موہت کی طرف بڑھ آئی تھی، جو نرحال سا کروٹ کے بل لیٹا خاصی خوشگوار حیرانی سے ان کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ امی آپ؟ صرف ایک پل لگایا تھا اس نے اٹھ کر بیٹھنے میں، مگر مرینا بیگم دونوں ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ لے کر چومتے ہوئے رو پڑی۔ تم بیمار تھے اور مجھے بتانا تک گوارا نہیں کیا؟ اتنی نفرت ہو گئی اپنی ماں سے؟ اف، آپ سے کس نے کہا کہ میں بیمار ہوں؟ بس یوں ہی تھوڑی سی فوڈ پوائزننگ ہو گئی تھی۔ چلے اب رونا بند کریے، نہیں تو میں بالکل بات نہیں کروں گا۔ فوراً ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے دھمکی دی تھی، جو پر اثر رہی۔ مرینا بیگم نے فوراً اپنے آنسو صاف کر لیے تھے، جس پر ایک دھیمی سی مسکان جواد صاحب کے لبوں کو چھو گئی۔ گڈ گرل، میں بس آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے نہیں بتایا، مگر آپ کی نظر میں ہمیشہ مشکوک ہی رہوں گا۔ کیا کروں؟ جواد احسن کا بیٹا جو ہوا، وہ اس کی اس بات پر جہاں وہ شرمندہ ہوئی تھی، وہیں جواد صاحب بے ساختہ ہنس پڑے تھے۔ معظم اور جواد صاحب کی طرح اذہان اور موہت میں بھی بہت دوستی تھی۔ تبھی اس شام وہ دیر تک ان کے پاس بیٹھا گپے لڑاتا رہا تھا۔ جواد صاحب رات کا کھانا وہیں لے آئے تھے، مگر مرینا بیگم نے موہت کے بہت اصرار پر بھی 2 نوالوں سے زیادہ نہیں کھایا تھا۔ رات کے تقریباً 11 بجنے والے تھے جب مرینا بیگم کی وہیں ٹھہرنے کی ضد پر جواد صاحب اذہان کو آرام کی غرض سے گھر لے آئے تھے۔
बेहद कुशादा खूबसूरत घर जिसे नहायत नफासत और सलीके से संवारा हुआ था। अजहान देखकर मुतासिर हुए बगैर न रह सका। रात का खाना वो अस्पताल में खा चुका था, चाय की तलब उसे नहीं थी। तभी कुछ देर जवाद साहब से गपशप के बाद वो सोने के लिए उठा तो जवाद साहब ने उसे मोहित के कमरे में पहुंचा दिया। शानदार घर की तरह अपनी नफासत और खूबसूरती में वो कमरा भी अपनी मिसाल आप था। अजहान को उस कमरे की ठंडक में एक अजीब सी तस्कीन का एहसास हुआ था। तभी दरवाज़ा लॉक करने के बाद बेड के बाद वो अभी बूट उतार रहा था कि कमरे से मलहका अटैच बात का दरवाज़ा हल्की सी क्लिक के साथ खुल गया और अगले ही पर भीगी लंबी जुल्फ़ों के साथ चांदनी से शबाहत लिए एक कतई अनजान लड़की उसके मुकाबिल आ खड़ी हुई थी। अजहान उसे देखकर जितना हैरान हुआ उतना ही उसकी आंखें जैसे कतई गैर इख्तियारी तौर पर इस चेहरे पर सब तोकर रह गई थी। खुद लड़की का हाल भी उससे मुख्तलिफ नहीं था। कौन है आप? दुपट्टा जल्दी से शानों पर फैलाते हुए उसने कदरे नागवारी से पूछा था। अजहान को बेहद खफत महसूस हुई। कुछ समझ में न आया कि फौरी तौर पर क्या तारुफ करवाएं। तभी जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया था जवाद साहब, जो अभी घर से निकलना ही चाहते थे। उसे कमरे से बाहर आते देखकर फ़ौरन रुक गया। क्या बात है बेटा, कुछ चाहिए? नहीं तो फिर रेस्ट करो, बाहर क्यों आ गए? वो असल में कमरा शायद मोहित का नहीं है, अंदर कोई खातून है। खातून? अजहान की इतला पर जवाद साहब बेहद हैरानी से बुड़बुड़ाते हुए मोहित के कमरे की तरफ आए थे। तभी उनका टकराव फीहा से हुआ था, जो हाथ में शैम्पू की बोतल पकड़े खुद भी कमरे से बाहर ही आ रही थी। तुम? जवाद साहब ने यूं हैरानी से उसकी तरफ देखा जैसे पूछ रहे हो तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो। फीहा ने ज़रा सी नज़र उठाकर उनकी तरफ देखा, फिर शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए बोली, आई एम सॉरी मामू, वो दरअसल मेरे कमरे के बाथ में पानी नहीं आ रहा था तो मैंने मोहित का वाशरूम इस्तेमाल कर लिया। मुझे नहीं पता था आज यहाँ कोई ठहरने वाला है। ठीक है, शायद मेरी ही गलती, मुझे पहले कमरा चेक करना चाहिए था। मैं जाऊँ? उसे रुखसत की इजाज़त देकर वो अजहान की तरफ पलटे थे। आई एम सॉरी अजहान, मैंने कमरा चेक नहीं किया था। बहरहाल तुम बेफिक्र होकर रेस्ट कर सकते हो। मुझे ज़रा अस्पताल का चक्कर लगाना है, शायद मरीना को किसी चीज़ की ज़रूरत हो। फिक्रमंदी उनके लहजे से आया थी। वो ज़रा से मुस्कुराकर इस बात में सर हिला गया। 25 साल गुजर जाने के बावजूद भी उनके दिल में अपनी बीवी के लिए कितनी फिक्रमंदी और मोहब्बत थी। जवाद साहब उसका कंधा थपथपाकर बाहर निकल चुके थे। वो मसरूर सा कमरे में चला आया। दिल पर अभी अभी ताज़ा वारदात हुई थी जो वो कभी किसी लड़की के लिए संजीदा न होता था। इस अचानक निकाह के हादसे पर जैसे चारों शाने चत होकर रह गया था। जाने वो कौन थी और किस हैसियत से उस घर में रह रही थी। पूरी रात उसी के बारे में सोचते गुजर गई थी। सुबह फजर की अज़ान में अभी कुछ वक्त था जब उसने अपने कमरे की विंडो से उसे बाहर लॉन की सीढ़ियों पर बैठे हुए देखा। किसी मैसूर हुई शहजादी की तरह दोनों बाजू घुटनों के गिर्द लपेटे वो उदास बैठी थी और अज़हान इतने फासले पर होने के बावजूद उसके चेहरे पर बिखरा इज़्तिराब महसूस कर सकता था। शायद नहीं, यकीनन वो रात भर से वहीं बैठी थी। उस वक्त जो थकन उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी वो इस बात का सबूत थी कि वो रात भर नहीं सोई। अज़हान का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। उधर अस्पताल में जवाद साहब ने जिस वक्त मोहित के कमरे में कदम रखा, मोहित दवाओं के ज़ेर असर सो रहा था, जबकि मरीना बेगम उसके करीब पड़ी कुर्सी पर उसका हाथ अपने हाथों में लिए बैठे बैठे सो गई थी। कितनी थकन थी उस वक्त उनके चेहरे पर। वो बेखुद से उनके चेहरे पर नज़रें जमाए बैठे रहे थे। तभी वो एकदम से जागी थी। शायद घुनूदगी के आलम में भी उन्होंने जवाद साहब की मौजूदगी को महसूस कर लिया था। जवाद साहब उनके यूं हड़बड़ाकर जागने पर बेसाख्ता मुस्कुराए थे। मरीना, पूरे 25 साल के बाद उन्होंने उसे पुकारा था। मरीना बेगम का दिल ज़ोर से धड़क उठा। जी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ इस कमरे से बाहर आ सकती हो? नहीं, क्योंकि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं यहाँ सिर्फ अपने बेटे को देखने आई हूँ। मैं जानता हूँ मुझे कोई ऐसी खुशफहमी नहीं है कि तुम मुझसे मिलने के लिए आई होगी, फिर भी प्लीज़ सिर्फ 5 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो। इस बार वो बहुत आजिज़ी से कह रहे थे। उन्हें ना चाहते हुए भी उठना पड़ा। बाहर बेहद ठंडी मगर पुरसुकून हवा चल रही थी। मरीना बेगम बैरूनी गेट की सीढ़ियों पर एक तरफ होकर बैठ गई, जबकि जवाद साहब उनसे कदरे फासले पर खड़े हो गए थे। कुछ लम्हों तक तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहें। फिर कदरे गहरी सांस भरते हुए उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता मरीना कि 25 साल पहले सिर्फ अपने मफाद का सोचते हुए जो फ़ैसला तुमने किया वो सही था या गलत, मगर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में आज भी तुम्हारी कमी है। कभी महसूस कर सको तो मोहित का दर्द महसूस करना। वो आज भी कमरा बंद करके घंटों रोता है। मैं इस सब की ज़िम्मेदार नहीं हूँ, अलबत्ता आप ज़रूर इसके ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि ये आप ही थे जिनकी वजह से 25 साल पहले मैं अपना 1 साल का बच्चा आप लोगों के पास छोड़कर आने पर मजबूर हो गई थी। तल्खी से कहते हुए भी उनका लहजा भराया था। जवाद साहब ने लब भींच लिए। ओके, अगर तुम्हें लगता है
کہ میں اس سب کا ذمہ دار ہوں، تو پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں اپنے اکلوتے بیٹے کی زندگی میں مزید تنہائیاں نہیں بکھیر سکتا۔ 25 سال بعد آپ کو خیال آیا ہے کہ آپ کے بیٹے کی زندگی تنہائیوں کی نظر ہو رہی ہے؟ وہ پھر تلخی سے مسکرائی تھی۔ جواد صاحب انہیں دیکھ کر رہ گئے۔ چلو آ تو گیا، 25 سال بعد ہی صحیح، تمہیں تو اب بھی نہیں آیا۔ میں یہاں آپ سے بحث کرنے کے لیے نہیں آئی، جانتا ہوں تم یہاں صرف اپنے بیٹے سے ملنے آئی ہو، مگر پھر بھی میں تم سے گزارش کروں گا مرینا، پلیز صرف ایک بار ضرور موہت کے بارے میں سوچنا۔ وہ خوش نہیں ہے، اس کا باپ تو خوش ہے نا، یہی کافی ہے۔ اس کے باپ کی بات مت کرنا، بہت سے حساب نکل آئیں گے تمہاری طرف۔ جواد پلیز، میں یہاں ماضی کی کسی راکھ کو کریدنا نہیں چاہتی۔ جیسا چل رہا ہے بس ٹھیک ہے، اوکے، جیسا تم پسند کرو۔ 25 سال پہلے بھی تم اپنے فیصلوں میں آزاد تھی، آج بھی آزاد ہو۔ میں نے نہ اس وقت تمہارے ساتھ کوئی زبردستی کی تھی، نہ اب کروں گا۔ جاؤ آرام کرو۔ سوری میں نے تمہارا وقت برباد کیا۔ مرینا بیگم کے اٹل لہجے پر انہوں نے بھی فوراً بات سمیٹ دی تھی، پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ فوراً اندر کوریڈور کی طرف بڑھ گئے۔ پیچھے مرینا بیگم کتنی ہی دیر تک وہیں بیٹھی چپ چاپ آنسو بہاتی رہی تھی۔ رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی تھی۔ مرینا بیگم نے یوں ہی ذرا سا سر اٹھا کر دیکھا۔ موہت گہری نیند سو رہا تھا، تاہم جواد صاحب وہاں نہیں تھے۔ تبھی انہوں نے صوفے کی پشت گاہ سے سر ٹکاتے ہوئے پلکیں موند کر گزرے ہوئے لمحوں کا سفر طے کیا تھا۔ آج سے 25 سال پہلے عائزہ ملک کی طرح وہ بھی خاصی ضدی اور بولڈ ہوا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جواد احسن کے ساتھ ان کی پسند کی شادی ہوئی تھی۔ جواد احسن ان کی یونیورسٹی فیلو تھے اور ان میں ہر وہ خوبی تھی جو کوئی بھی لڑکی اپنی زندگی کے ہمسفر میں دیکھنا پسند کرتی ہے، مگر اس کے باوجود مرینا بیگم کے لیے ان کا پرپوزل ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اس ریجیکشن کی واحد وجہ جواد احسن صاحب کا دیہاتی ہونا تھا۔ مرینا ملک کے گھر والے جانتے تھے کہ وہ گاؤں کے ماحول میں خود کو ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی، مگر ان کے سر پر تو عشق کا بھوت سوار تھا، لہٰذا گھر والوں کے صاف اور دو ٹوک انکار کے بعد انہوں نے فطری ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر کے جواد احسن کے ساتھ کورٹ میرج کر لی۔ ادھر گھر والے ان کی کسی بھی سرگرمی سے بے خبر ان کا رشتہ طے کر کے شادی کی تاریخ پکی کر چکے تھے۔ تبھی اپنی شادی سے صرف ایک ہفتہ پہلے انہوں نے اپنے گھر والوں پر یہ بم گرایا کہ وہ جواد احسن کے ساتھ کورٹ میرج کر چکی ہیں۔ ایک طوفان تھا جو اس وقت اس گھر کے مکینوں پر آیا تھا، مگر رفتہ رفتہ اس طوفان کی شدت کم پڑ گئی۔ ٹھیک ایک ہفتے بعد ان کے والد رئیس ملک نے انہیں جواد احسن کے ساتھ باعزت طریقے سے رخصت کر دیا۔ اس شادی کو ابھی 2 ہفتے بھی نہ گزرے تھے کہ رئیس ملک صاحب کی اچانک ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی۔ مرینا بیگم کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اتنی جلدی اپنے محبوب باپ کو کھو دے گی، تاہم ان کے سسرال والوں نے انہیں باپ کا آخری دیدار بھی نہ کرنے دیا۔ ملک ہاؤس کی طرح جواد احسن کے گھر والے بھی ان دونوں کی کورٹ میرج پر سخت ناراض تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مرینا بیگم کو وہاں زیادہ سختی اور مظالم کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ جو شگفتہ گلاب کسی شبیہ رکھتی تھی، شادی کے فقط 4 ماہ بعد خود اپنی شکل آئینے میں پہچاننے سے انکاری ہو گئی۔ جواد صاحب کی 5 بہنیں اور 3 بھائی تھے، آگے ان بہن بھائیوں کی اولادیں بھی تھیں، لہٰذا اتنے سارے افراد کا کھانا بنانا، وہ بھی سخت گرمی میں لکڑی کے چولہے پر، انہیں صحیح معنوں میں دن میں تارے نظر آ گئے تھے۔ محبت کی قیمت بہت بھاری ادا کرنا پڑ گئی تھی۔ کپڑے روزانہ دھلتے تھے، برتنوں کی دھلائی کی کوئی حد ہی نہیں تھی، صرف ایک صفائی تھی جو ملازمہ کے ذمہ تھی، ورنہ تو سارے کام ہی ان پر آ پڑے تھے۔ بڑی جیٹھانیاں کہنے کو علیحدہ تھی، مگر کھانے کے ٹائم بلا ناغہ وہ وہیں برا جمان ہوتی، بواں اپنے بچوں کے۔ مرینا بیگم کی ہمت فقط 4 ماہ کے بعد ہی جواب دے گئی۔ 4 ماہ کے بعد پہلی بار وہ جواد صاحب کے سامنے بند کمرے میں روئی تھی، مگر اس وقت وہ حیران رہ گئی جب جواد صاحب نے جواب میں ان سے کہا، یہ سب تو برداشت کرنا ہی پڑے گا مرینا، کیونکہ اپنے لیے مشکل راہ کا انتخاب تو ہم نے خود کیا ہے۔ تمہیں کیا پتا میں کیا کیا برداشت کرتا ہوں، اپنے بزرگوں کی نافرمانی کر کے جو غلط قدم ہم نے اٹھایا ہے، اب اس کا رد عمل تو برداشت کرنا ہی پڑے گا، مگر تم حوصلہ مت ہارو، وقت کے ساتھ ساتھ ان سب کی رنجش جاتی رہے گی اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اتنا لمبا انتظار نہیں کر سکتی، جب آپ کے بڑے دونوں بھائی علیحدہ ہیں تو ہم علیحدہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، وقت لگے گا ابھی اس میں۔ فی الوقت تو سارا خاندان مجھے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ میں نے وہ کام کیا ہے جو آج تک خاندان میں کوئی نہ کر سکا۔ ایسے میں ان سب کی مزید ناراضگی مول نہیں لے سکتا۔ یہ چیٹنگ ہے جواد، تم نے مجھے خوش رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ ہاں کیا تھا، اور اس وعدے کو نبھانے کی پوری کوشش بھی کر رہا ہوں۔ کہاں کمی دیکھی ہے تم نے میرے پیار میں؟ دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد رات میں صرف تمہاری خوشی کے لیے کیا نہیں کرتا، لیکن حالات ابھی میرے بس میں نہیں ہیں۔ تم اگر چاہتی ہو کہ تمہارے لیے میں سارے خاندان سے ٹکر لے لوں تو سوری مرینا، فی الحال میں ایسا نہیں کر سکتا۔ گہری سانس بھرتے ہوئے جواد احسن نے معذوری ظاہر کی تھی۔ مرینا ملک کو لگا کسی نے ان کا سانس روک دیا ہو۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے جواد،
وہ روئی تھی۔ جواد احسن کو غصہ آ گیا۔ کیا کر رہا ہوں میں؟ یہ سب تمہارے گھر والوں کا کیا دھرا ہے۔ نہ وہ رشتے سے انکار کرتے، نہ میرے گھر والوں کو بے عزتی محسوس ہوتی، نہ ہمیں یوں مجبوراً کورٹ میرج کرنا پڑتی، نہ یوں سب ہمارے خلاف ہوتے۔ اب ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں مرینا، یا تو ہم چپ چاپ سب برداشت کریں یا پھر اس رشتے کو یہیں ختم کر دیں۔ تم اچھی طرح سوچ کر مجھے بتا دینا۔ انہوں نے گویا بات ہی ختم کر دی تھی۔ مرینا ملک کی آنکھوں کے سامنے جیسے اندھیرا چھا گیا۔ کل تک ایک ایک ادا پر 100 بار قربان ہونے والا شخص آج شادی کے فقط 4 ماہ بعد راستوں کو علیحدہ کرنے کا کہہ رہا تھا۔ ان کی آنکھیں جیسے حیرت کی شدت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، مگر جواد احسن وہاں مزید نہیں رکے تھے۔ اس روز کے بعد جیسے ایک مسلسل چپ ان کے ہونٹوں پر ڈیرا جما کر بیٹھ گئی تھی۔ جواد صاحب نے جاب کے لیے کینیڈا اپلائی کیا ہوا تھا۔ انہیں وہاں سے کال آ گئی تو وہ مرینا ملک کو ڈھیر ساری تسلیاں اور دلاسے تھما کر چلے گئے۔ پیچھے مرینا ملک جیسے تپتی زمین پر ننگے پاؤں کھڑی ہوئی، مسلسل بے سکونی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ذلیل ہونا ان کا مقدر بن چکا تھا۔ جواد کینیڈا میں سیٹل ہو چکے تھے، مگر انہیں مرینا سے ڈائریکٹ بات کرنے کی اجازت نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں ان کے حاملہ ہونے کی خبر نہ ملی۔ شادی کے 1.5 سال بعد جس وقت انہوں نے پہلی بار کینیڈا آنے کے بعد مرینا ملک سے بات کی، وہ درد سے چلا رہی تھی۔ ان کی چیخوں سے سارا گھر گونج رہا تھا، اور تبھی پہلی بار وہ بہت روئے تھے۔ اس رات جب وہ سرکاری ہسپتال لائی گئی تھی، ان کی زندگی کے بچنے کے کوئی چانس دکھائی نہیں دے رہے تھے، کیونکہ ان کی ساس اور سسر کسی صورت نہیں چاہتے تھے کہ وہ ہسپتال میں بچے کو جنم دے۔ لہٰذا 3-4 گھنٹے تک وہ گھر پر مچھلی کی طرح تڑپتی رہی تھی۔ اس رات بہت دیر تک چیخ چیخ کر وہ اپنے گھر والوں اور شوہر کو پکارتی رہی تھی، مگر ان میں سے کوئی بھی ان کے پاس نہیں آ سکا تھا۔ صبح فجر کی اذان کے بعد جب ان کی طبیعت بگڑنا شروع ہوئی تو جواد کے فون اور ان کی منت پر انہیں بامشکل سرکاری ہسپتال لایا گیا، جہاں زندگی اور موت کی کڑی جنگ لڑنے کے بعد انہوں نے موہت کو جنم دیا تھا۔ وہ آج بھی ان لمحوں کا تصور کرتی تھی تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اگلے 3 دن تک ان کی زندگی شدید خطرے کا شکار رہی تھی۔ 3 دن کے بعد انہیں ہوش آیا تو جواد ان کے پاس تھے، مگر انہوں نے ایک سے دوسری بار ان کا چہرہ نہیں دیکھا۔ بے شک وہ ان کا غلط انتخاب ثابت ہوئے تھے۔ 1 ہفتے کے بعد وہ گھر شفٹ ہو گئی تھی، اور اس 1 ہفتے میں جواد احسن نے ان کا بے حد خیال رکھا تھا۔ موہت اس وقت 8 ماہ کا تھا جب ان کی زندگی ایک نئے بھونچال کا شکار ہو گئی۔ جواد احسن موہت کی پیدائش کے بعد 2 ماہ رہ کر واپس کینیڈا جا چکے تھے۔ وہ ایک بے حد سرد رات تھی۔ مرینا موہت کے لیے دودھ لینے کچن میں آئی تو انہوں نے وہیں کچن کے پچھواڑے بیٹھی اپنی چھوٹی نند کو کسی سے فون پر بات کرتے سنا۔ ساجد اب کیا مسئلہ ہے؟ جواد بھائی آپا سے شادی کر رہے ہیں نا، پھر آپ کیوں اتنا غصہ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے انہوں نے اپنی مرضی کی ہے، مگر ہم نے انہیں قبول تو نہیں کر لیا نا۔ جو آپا کا حق ہے وہ کوئی اور کبھی نہیں لے سکتا۔ پرسوں جواد بھائی واپس آ رہے ہیں، اب پلیز کوئی نیا ایشو نہ کھڑا کر دینا، نہیں تو اللہ کی قسم میں زہر کھا کر مر جاؤں گی، بتا رہی ہوں میں تمہیں۔ بات واضح تھی، مگر پھر بھی وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ ان کا جسم ہولے ہولے کپ کپا رہا تھا، جبکہ دماغ جیسے فریز ہو گیا۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ جواد اس کے ہوتے ہوئے کسی اور سے کیسے شادی کر سکتے تھے؟ ساری رات اسی الجھن میں وہ کانٹوں پر کروٹیں بدلتی رہی تھی۔ وہ تو ابھی پہلے امتحانوں سے سنبھل نہیں پائی تھی کہ یہ ایک نیا امتحان سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اپنی خوشیوں اور خواب پانے کی کڑی سزا مل رہی تھی انہیں۔ اب تک ان کا مقام بحال نہ ہو سکا تھا۔ تیسرے دن ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب واقعی جواد 6 ماہ کے بعد دوبارہ پاکستان واپس آ گئے، وہ بھی بنا اطلاع کیے۔ مرینا بیگم کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس رات جب وہ سب سے مل کر فارغ ہو کر کمرے میں آئے تھے، وہ ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آپ شادی کر رہے ہیں؟ بنا دعا سلام کے انہوں نے پہلا سوال یہی پوچھا تھا۔ جواد صاحب کو ان سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ ان کے چہرے کا رنگ اڑا تھا اور انہوں نے بے ساختہ نظریں چرائی تھی۔ ہاں، کیوں؟ مرینا بیگم کی آنکھیں جیسے دہکتا انگارہ ہو رہی تھی۔ جواد احسن کی پیشانی پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے چمک اٹھے۔ بہت سے پل خاموشی کی نظر کرنے کے بعد وہ بولے تھے، ضروری ہو گیا ہے اس لیے۔ مرینا بیگم کو لگا جیسے کسی نے ان کا وجود تیز تلوار سے کاٹ دیا ہو۔ ان کی ٹانگوں میں کھڑے رہنے کی سکت بھی نہیں رہی تھی۔ جب ہی وہ مزید بولے تھے، ساجدہ میری بچپن کی منگ ہے۔ مجھے اس بات کا اس وقت بھی پتا تھا جب تم مجھے ملی تھی اور میں نے تم سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، مگر میں نے اس منگنی کو کبھی تسلیم نہیں کیا، کیونکہ میری اس کے ساتھ کوئی جذباتی وابستگی نہیں ہے۔ اسی لیے جب میں نے امی کو تمہارے گھر بھیجا وہ مجھ سے ناراض ہو گئی، مگر میری ضد کی وجہ سے کچھ کہا نہیں۔ بعد میں تمہارے گھر والوں کے 2 ٹوک انکار کے بعد انہوں نے چچا کے گھر میری اور فاطمہ کی شادی کی تاریخ پکی کر دی۔ ساجدہ کا بھائی ساجد فاطمہ کا شوہر ہے، اور بچپن میں ہی ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ میں نے تمہارے لیے بنا کسی بات کی پرواہ کیے سارے گھر والوں سے فائٹ کی اور تمہیں بیاہ کر یہاں لے آیا۔
ابا اور چچا کی جو بے عزتی میں نے کی وہ اپنی جگہ، مگر اس اقدام سے ساجد اور فاطمہ کی زندگی بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہی۔ اب اس بات کو چچا اور ساجد نے انا کا مسئلہ بنا لیا۔ وہ لوگ نہ فاطمہ کو طلاق دے رہے ہیں اور نہ اس کی رخصتی کروا رہے ہیں۔ ساجد کی بس ایک ہی ضد ہے کہ پہلے اس کے گھر سے اس کی بہن رخصت ہوگی، پھر وہ میری بہن یعنی فاطمہ کو رخصت کروائے گا۔ ہماری شادی سے ہی یہ مسئلہ چل رہا ہے، اس لیے میں اپنی اور تمہاری طرف سے گھر والوں کو کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ جس سے وہ ہمارے رشتے کو ذرا بھی کمزور کر سکے، مگر اب میں مزید تمہیں یہاں ان لوگوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے اماں سے بات کیا، ان کا کہنا ہے کہ اگر میں ساجدہ سے نکاح کر کے اسے اس گھر میں لے آتا ہوں تو پھر میں تمہیں وہاں اپنے ساتھ کینیڈا میں رکھ سکتا ہوں۔ مجھے اس میں کوئی برائی نظر نہیں آ رہی مرینا، اس طرح ہم ایک ساتھ اپنی مرضی کی زندگی بھی گزار سکیں گے اور فاطمہ کا گھر بھی اجڑنے سے بچ جائے گا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد انہوں نے بڑی ملتجی سی نگاہوں سے مرینا بیگم کی طرف دیکھا تھا، مگر وہ اپنے حواس میں ہی کہاں رہی تھی جو ان کی بات سمجھتی۔ ان کے تو اندر باہر سناٹا پھیل گیا تھا، کتنے آنسو تھے جو موتیوں کی طرح ٹوٹ ٹوٹ کر ان کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ بہت دیر کی خاموشی کے بعد وہ بولی تھی، آپ کے پہلے ہی مجھے پر بہت احسانات ہے، خدا کا واسطہ آپ کو مجھ پر ایک اور احسان مت کریے۔ ان کے لہجے میں ٹوٹے کان سی چبھن تھی۔ جواد صاحب نے جیسے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا تھا، مگر وہ ان کی طرف متوجہ نہیں تھی، دونوں بازو بیڈ کے کنارے پر ٹکائے وہ جیسے اوپر آسمان پر کوئی چیز تلاش کر رہی تھی۔ قصور آپ مردوں کا نہیں ہے، ہم عورتوں کا ہے، جنہیں اپنے خوابوں کے علاوہ کچھ اور نظر بھی نہیں آتا، نہ دنیا، نہ آخرت، نہ اپنے سگے خون کے رشتے، نہ ان رشتوں کو پہنچنے والی تکلیف، نہ اپنا مستقبل، نہ مستقبل کی تباہ کاریاں، کچھ بھی نہیں۔ بہرحال میں نے فیصلہ کر لیا، اب ہم مزید اکٹھے نہیں چل سکتے، میں ابھی اور اسی وقت یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ واٹ، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ ایسا ہی سمجھ لیں۔ جسٹ شٹ اپ، میں یہ سب تمہارے لیے کر رہا ہوں اور آپ کو اب میرے لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب جو بھی کرنا ہے وہ میں خود کروں گی اپنے لیے۔ اس نے اتنی نفرت اور بیگانگی سے کہا تھا کہ جواد احسن ساکت ہوئے دیکھتے رہ گئے تھے۔ اگلے چند لمحوں میں اپنی ضروری چیزیں سمیٹ کر ایک بیگ میں ڈالنے کے بعد وہ موہت کی طرف آئی تھی، جب جواد صاحب نے ان کے ہاتھ جھٹک دیے۔ اگر تم مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہو تو میرے بیٹے پر بھی تمہارا کوئی حق نہیں، یہ میرا بھی بیٹا ہے، میں نے جنم دیا اسے۔ جنم دینے والی ماں ایسا سنگ دلانہ فیصلہ نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، اس شاندار گھر کے ساتھ میں نے آپ کا بیٹا بھی آپ کے سپرد کیا، مگر میری ایک بات یاد رکھیے گا، آپ اگر اس کی تربیت اور کردار میں کوئی کمی رہی تو میں مرتے دم تک آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ انگلی اٹھا کر سرخ آنکھوں سے انہیں وارن کرتی اس رات وہ ان کے گھر سے نکل آئی تھی۔ باہر زوروں کی بارش ہو رہی تھی، بادلوں کی گرج اور بجلی کی چمک کا خوف اپنی جگہ تھا، مگر بنا کسی بات کی پرواہ کیے گھر کا بیرونی گیٹ پار کر آئی تھی۔ پیچھے جواد احسن صاحب نے کتنی ہی دیر بے یقین نگاہوں سے انہیں دیکھنے کے بعد دیوار پر مکے مرسائے تھے۔ اگلی صبح وہ اپنے گھر میں بے ہوش پڑی تھی۔ 2 روز کے بعد انہیں ہوش آیا تو ان کا بخار اتر چکا تھا اور وہ اپنے گھر میں تھی، وہ گھر کہ جہاں انہیں اپنے محبوب باپ کی وفات پر بھی آنا نصیب نہیں ہوا تھا۔ جواد صاحب کا خیال تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے بغیر نہیں رہ سکے گی اور مجبور ہو کر واپس چلی آئے گی، مگر ان کا یہ قیاس غلط ثابت ہوا تھا۔ پورے 2 ہفتے گزرنے کے بعد بھی وہ واپس نہیں آئی تھی۔ تبھی وہ بنا کسی کے پرواہ کیے اپنے چند ماہ کے بیٹے کو ساتھ لے کر اگلے کئی سالوں کے لیے کینیڈا چلے گئے تھے۔ فاصلوں کی دیوار اٹھی تو پھر بلند سے بلند تر ہوتی گئی۔ موعد اس وقت 8 سال کا تھا جب پاکستان واپسی پر جواد صاحب نے اسے مرینا بیگم کی طرف بھیجا تھا۔ گزرے ہوئے ان 8 سالوں میں کہیں تبدیلیاں آئی تھیں۔ جواد صاحب کی والدہ کی رحلت ہو چکی تھی، جبکہ انہوں نے بنا کوئی پرواہ کیے ساجدہ سے شادی سے انکار کر دیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اس شہر میں ایک اچھی جگہ پر اس کا رشتہ طے ہو گیا۔ ان کی اپنی بہن فاطمہ کی شادی بھی ہو گئی۔ والد فالج کا شکار ہو کر بستر سے لگ گئے۔ سارا نظام ہی درہم برہم ہو کر رہ گیا تھا، اور اب جب کہ ساری عمر ہجر کی نظر ہو گئی تھی، وہ انہیں واپسی کی راہ دکھا رہے تھے۔ بھلا اس سے بڑھ کر ان کی زندگی کے ساتھ محبت کا مذاق کیا ہونا تھا؟ دن اچھا خاصا نکل آیا تھا۔ وہ فجر کی نماز سے فارغ ہوئی تو موہت بیدار ہو چکا تھا۔ مرینا بیگم دعا مانگ کر اس کے پاس آ بیٹھی۔ اب کیسی طبیعت ہے موہت؟ فرسٹ کلاس۔ آپ ساری رات جاگتی رہی ہیں؟ نہیں امی پلیز، کم از کم مجھ سے جھوٹ نہ بولا کریے۔ آپ کی آنکھوں کی سرخی بتا رہی ہے کہ آپ نہ صرف ساری رات جاگتی رہی ہیں بلکہ روتی رہی ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے موہت، میں بس تمہاری طبیعت کی وجہ سے پریشان ہوں۔ میری طبیعت اب ٹھیک ہے، اب پریشان نہ ہو پلیز۔ ٹھیک ہے، نہیں ہوتی پریشان۔ تم میرے ساتھ شہر چلو، تم نے وعدہ کیا تھا شادی سے 2 ہفتے پہلے گھر آنے کا۔ مجھے اپنا وعدہ یاد ہے امی، مگر سوری میں ابو کا بغیر اکیلا نہیں آؤں گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ انہیں شوق لگا تھا۔ موہت نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ امی پلیز ابو کو معاف کر دیں، وہ اب آپ کی نفرت کے قابل نہیں رہے، ان کا دل نکارا ہو چکا ہے، ڈاکٹرز نے ان کی زندگی کو رسکی قرار دے دیا ہے۔ امی میں مانتا ہوں ماضی میں آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مگر اس زیادتی کے کفارہ میں نے اور پاپا نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔
آپ نہیں جانتی، صرف آپ کو کھو دینے کے دکھ اور غصے میں پاپا نے اپنے سگے خون کے رشتوں کو خود پر حرام کر لیا۔ آپ تصور کر سکتی ہیں فقط چند ماہ کے بچے کو سنبھالنا اور پالنا ایک مرد کے لیے کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتی ہیں امی کہ ایک چھوٹا بچہ جس کی ماں زندہ ہو، دنیا میں موجود ہو، مگر پھر بھی وہ اس سے مل نہ سکتا ہو، اسے دیکھ نہ سکتا ہو، تو اس بچے کی زندگی کیسی ہوگی؟ روز رات میں جب وہ ڈر کر اٹھ جاتا ہو یا اسے چوٹ لگتی ہو مگر اس کی ماں اس کے پاس نہ ہو، کیا آپ اس بچے کی تکلیف کا اندازہ کر سکتی ہیں؟ نہیں، آپ نہیں کر سکتی۔ آپ کو کیا پتہ تنہائی کی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ آپ تو اپنے سگے بھائیوں کے درمیان رہتی ہیں، آپ کو اس انسان کے درد کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے جس کا کوئی بھائی بھی نہ ہو سوائے ماں باپ کے، جس کے پاس کوئی اور رشتہ ہی نہ ہو؟ بولتے بولتے ایک دم سے اس کا لہجہ بھرا آ گیا تھا۔ مرینا بیگم کو لگا جیسے کسی نے ان کا دل کاٹ ڈالا ہو۔ یہ کیسا آئینہ تھا جو ان کا بیٹا انہیں دکھا رہا تھا؟ ابھی میں مانتا ہوں آپ پاپا کی اور پاپا آپ کے گناہ گاروں کے لیے، مگر میرا کیا قصور تھا کہ مجھے سارے رشتوں سے محرومی کے ساتھ ساتھ جو 2 رشتے میسر تھے ان میں سے بھی کسی ایک کی چوائس دے دی گئی؟ باپ کے پاس رہوں تو ماں نہیں، ماں کے پاس رہوں تو باپ نہیں۔ کیوں امی؟ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ کیا میرے سینے میں دل نہیں ہے؟ کیا میری کوئی خواہشات نہیں ہیں؟ میں نظر کیوں نہیں آتا کسی کو؟ اب اس کی آنکھیں بھر آئی تھی، چہرہ پھرتے ہوئے بہت ضبط کے باوجود وہ رو پڑا تھا۔ مرینا بیگم جیسے ساکت رہ گئی تھی، ان کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، جبکہ ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش اتر آئی تھی۔ کیسا عجیب منظر تھا کہ پورے 25 سال کے بعد ان کے اپنے بیٹے نے انہیں کٹہرے میں لا کھڑا کیا تھا۔ وہ بولنا چاہتی تھی مگر ان کے لب جیسے ہلنے سے انکاری ہو گئے تھے۔ موہت کو بچوں کی طرح روتے دیکھ کر انہیں ایک دم سے جیسے اپنے وجود سے گھن آنے لگی تھی۔ تبھی وہ بولا تھا، میں نے سوچ لیا امی، میں اور پاپا اب یہاں نہیں رہیں گے، ہم چلے جائیں گے یہاں سے۔ روز روز کے مرنے سے بہتر ہے بندہ ایک بار ہی مر جائے۔ وہ ایک شاندار بھرپور مرد اس وقت بالکل ایک چھوٹا سا بچہ بنا ہوا تھا۔ مرینا بیگم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی، انہیں لگا جیسے ان کا دل رک جائے گا۔ جواد صاحب نے جس وقت موہت کے کمرے کی دہلیز پر قدم رکھے، وہ موہت کے بازو سے لگی ہزاروں قطار رو رہی تھی۔ جو آئینہ ان کے بیٹے نے انہیں دکھایا تھا، اس آئینے میں انہیں اپنا چہرہ بے حد بدصورت نظر آ رہا تھا۔ جواد صاحب بے حد پریشان سے آگے بڑھے تھے، تبھی موہت نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا اور ہلکے سے مسکراتے ہوئے وکٹری کا نشان بنا کر انہیں دکھایا تھا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ سمجھ کر بھی اس کا اشارہ نہیں سمجھے تھے، تبھی فکر مندی سے پوچھا تھا۔ جواباً موہت نے اپنی ماں کے گرد ہاتھ پھیلا کر انہیں اپنے چوڑے سینے سے سمو لیا۔ جی ابو، سب ٹھیک ہے۔ آپ سے 25 سال اپنی روٹھی ہوئی بیوی منائی نہیں گئی، مجھے دیکھیے میں نے صرف 25 منٹ میں اپنی ماں کو منا لیا۔ واقعی؟ وہ حیران تھے۔ موہت نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا۔ جی ہاں، پوچھ لیں امی سے، ان کا بیٹا جھوٹ نہیں بولتا۔ پہلی بار اس کی بھیگی آنکھوں میں عجیب سی چمک دکھائی دے رہی تھی، انہیں اپنے دل میں بے حد سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ تبھی مرینا بیگم بولی تھی، I'm sorry جواد، میں بہت شرمندہ ہوں، واقعی میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ صرف بیٹے کے ساتھ؟ ان کے چہرے پر نظر جمع، انہوں نے جس طرح سے پوچھا تھا وہ بے ساختہ نظر چرانے پر مجبور ہو گئی تھی، تبھی وہ گہری سانس بھر کر رہ گئے تھے۔ چلو شکر ہے تمہیں اپنے بیٹے کے ساتھ کی گئی زیادتی کا احساس تو ہوا۔ ابو پلیز میری امی کو شرمندہ نہیں کرنا، اب یاد رکھیے اب یہ 25 سال پہلے والی مرینا نہیں ہے، میری امی ہے۔ اب اگر آپ نے ذرا سا ان کا دل دکھایا یا کوئی زیادتی کی تو میں سچ کہہ رہا ہوں، میں لڑ پڑوں گا آپ سے۔ ہاتھ اٹھا کر وارن کرتے ہوئے اس نے ساتھ ہی انہیں آنکھ بھی ماری تھی۔ جواباً وہ کھل کر ہنس پڑے۔ ان کا دل چاہا وہ اپنے بیٹے کا منہ چوم لے، کیونکہ وہی تھا جس کی وجہ سے پورے 25 سال کے بعد بالآخر انہیں اپنی محبت میں سرخروئی نصیب ہوئی تھی۔ تبھی انہوں نے ہنستے ہوئے آہستہ سے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر بنا کچھ کہے فوری واپس پلٹ گئے کہ اس وقت سب سے ضروری کام ان کے لیے اپنے مالک کا شکر ادا کرنا تھا۔ تو یہ تھی اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ، ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اس کی 3rd ایپیسوڈ میں، جو کہ تھوڑی دیر بعد ہی آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ مطلب اگر یہ 1st ایپیسوڈ کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو 2nd ایپیسوڈ ملی ہے تو 3rd پھر نیکسٹ ڈے ملے گی، لیکن اگر یہ نیکسٹ ڈے 2nd ایپیسوڈ ملی ہے تو 3rd پھر اس کے ساتھ ہی مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔